اس وقت کلیئر ہو رہا ہے؟ مطلب صحیح صحیح ہے؟ جی جی جی۔ السلام اچھا، علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہزاد بھائی، ہم لوگ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ملاقات میں لائیو ہیں اس وقت، جی جی، اور میں آپ کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن ملاقات کے 17ویں سیشن میں جو ہے وہ خوش آمدید کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ سے جب میری پہلے بات ہوئی اس وقت آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اور اس کے بعد اب ماشاءاللہ صحت یابی کے بعد جب میں نے آپ کو اس بارے میں بتایا تو آپ نے بہت پہلی اس میں کہا کہ نہیں، میں ضرور جو ہے وہ اس میں اپنی جو بھی میری یادداشتیں ہیں بزرگوں کی وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں سب لوگوں کی طرف سے اس کو ہمارے خاندان کے دور دراز جو ملک سے اور ملک میں باہر جہاں پہ بھی ہیں وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں روزانہ، جب بھی ہفتہ اور اتوار کو ہم یہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو اور اپنے بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی، میری عمر کے لوگوں کو بہت ساری ایسی جو ہے وہ انفارمیشنز مل رہی ہیں جو ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی۔ جی جی اس کا مین مقصد صرف یہی تھا جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں آگاہی دے سکیں، اور کس طریقے سے وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے گھروں کے ماحول تھے۔ تو شہزاد بھائی، میں چاہوں گا کہ آپ اپنے بچپنے سے جو آپ کو یادداشتیں ہیں کہ آپ کی پیدائش کے بعد جس وقت سے بھی جو ہے وہ آپ انڈیا میں آپ کی پیدائش ہوئی، یا وہاں سے پھر کب آئے آپ کو اگر وہ یاد ہے، اور اس کے بعد پنڈی میں آپ رہے اور پھر کراچی کا قیام رہا، آپ کے ساتھ آپ کی دادی، آپ کی دادی کی سگی بہن خالہ جن کو ہم کہتے تھے، تو وہ تھیں، تو وہ سب جو خالہ ہے جی، وہ چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ذرا آپ شیئر کریں۔ جی بس یہ جب میں آیا چھوٹا تو وہ تو مجھے اتنا زیادہ یاد نہیں، بس اتنا تھا کہ جب یہ پارٹیشن ہوا تو والدہ مرحومہ میری چھوٹی بہن تھی، اس کو گود میں لیا ہوا تھا، میں شاید 1.25 سال کا ہوں گا، اچھا میری اچھا، شاید انگلی پکڑی ہوئی تھی۔ تو صحیح، ماموں بشیر مرحوم، جن کو میں نے بھی نہیں دیکھا، بڑے ماموں ہمارے تھے، جی تو جی وہ والدہ شاید سہارنپور تھی، تو ان جی، کو مطلب ہے کہ چھوڑنے کے لیے سہارنپور جا رہے تھے۔ اب اچانک اچھا یہ بلوا ہو گیا، جو اچھا، جو مطلب والدہ نے مجھے بتایا، ظاہر میں تو جی مطلب 1.25 سال کا تھا۔ جی تو جی، بس وہ اچانک مطلب وہ یہ ہوا کہ گڑبڑ ہو گئی، ہر طرح مارا ماری، تو کچھ کیمپ میں بیچارے جو لوگ بھی اپنی جان بچا کر کس طرح گئے، اب والدہ اکیلی کھڑی ہوئی ہیں، اور سکھ یا یہ ہندو وغیرہ یہ تمام مطلب ان کے اوپر اٹیک کیا، برقع اچھا، وغیرہ پہنا ہوا تھا، برقعے کو کبھی وہ کھینچ رہے ہیں کبھی نیچے کر رہی بیچاری وہ پھر، اور نوشابہ میری چھوٹی بہن جی ہمشیرہ جو اس وقت وہاں انگلینڈ میں ہوتی ہیں، تو جی، وہ بیچاری گر گئیں گود سے، اور مجھے بھی بس اس طرح پھر ایک صاحب کو بھاگے آئے، ارے بھائی انہیں کچھ نہ کہو، انہیں کچھ نہ کہو بھائی، یہ حاجی بشیر کی سواریاں، یہ والدہ مرحومہ بتاتی ہیں اچھا کہ بھائی انہیں اچھا، کچھ نہ کہو۔ خیر پھر بس وہ اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، ورنہ ان جی کو بھی بیچاروں کو مارا، جوتے بھی ان کے اتر گئے، بھاگ کے انہوں نے جلدی سے کیمپ میں بند رکھا ہمیں، تو وہاں چلے گئے، میں بھی اور نوشابہ بھی، جو والدہ نے مجھے بتایا تھا سارا، جی اور جی، بیچاری وہ بھی، اب ان کے اوپر خوف اتنا ہو گیا کہ آخر کار جب وہ یہ ہوا، اب ادھر، اور والدہ ہماری گنگو کی تھی اور والد ہمارے جی سہارنپور کے، اور دہلی جی میں جی، جاب کرتے تھے، اچھا چچا اطہر مرحوم بھی دہلی میں جاب کرتے تھے، اور اچھا، میرے والد مرحوم بھی دہلی میں جاب کیا کرتے تھے۔ بس ٹھیک، پھر یہ ہوا کہ ان کے اوپر اتنا خوف طاری ہوا، خیر وہ ایسا ہوا جب ذرا تھوڑا سا اس قابل ہوئے کہ کسی طرح کسی سواری میں بٹھا کے انہیں کسی طرح گنگو پہنچا دیا جائے۔ جی، اچھا آنا تھا سہارنپور سب ان کے سسرال، یعنی ہمارے پھوپھا جان مرحوم ہوتے تھے وہاں، جی پھوپھی جی جان مرحومہ، اور جی، والد بھی ظاہر ہے وہیں، لیکن والد تھے دہلی میں۔ اب یہ ہوا کہ جناب کہ آپ جو، کیونکہ والد جب یہ وہاں گنگو پہنچی ہیں تو ایسی خوف و ہراس کی حالت میں تھی والدہ ہماری، کہ دروازے میں بھی کوئی آتا تھا وہ کہتی بند کر لو، بند تو بھائی وہ آ گئے وہ مار دیں گے، کچھ نفسیاتی اچھا ہو گئی بیچاری وہ، ہاں جو اچھا یعنی اچھا، بتایا بڑوں نے، خالہ جان جی مرحومہ نے، یہ ہمارے جی اور بڑے جو تھے ماموں شبیر مرحوم، انہوں نے،
کہ بھائی اس طرح ہو گئی تھی بیچاری، خوف و ہراس میں بالکل، کہ سائیکالوجی بالکل وہ ہو گئی تھی عجیب سی، خوف و ہراس کی فضا تھی ایک. اور ظاہر ہے وہی بات ہے کہ جو مجھے بتایا، یعنی مجھے تو میں جیسے بتا رہا ہوں چھوٹا تھا، مجھے اس چیز کا اتنا علم نہیں تھا. بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اور بہن کو بچایا، والدہ کو بچایا، لیکن وہ کئی مہینے ان کا علاج ہوتا رہا. والدہ کے ماموں بہت بڑے مانے ہوئے حکیم تھے، حکیم سعید مرحوم، جو وہاں ہوا کرتے تھے گنگو میں، مطلب اور باہر بھی کیا کرتے تھے. بس ان کا علاج وغیرہ ہوا اور ڈاکٹر وغیرہ کو دکھایا، جو انہوں نے بتایا والدہ نے سارا. یہ سب مطلب میں والدہ کی زبانی جو باتیں ہیں وہ سب میں آپ کو بتا رہا ہوں. بس پھر یہ ہوا. اچھا بھائی صاحب مرحوم کا، والد مرحوم کا ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، والدہ بتا رہی کچھ پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ ہوا تھا کہ کیونکہ دہلی میں جاب کر رہے تھے. یہ تھا کہ اب سی او ڈی سینٹرل آرڈیننس ڈیپو، یہ سی او ڈی کا ایبریویشن ہے، تو سی او ڈی میں تھے. تو یہ تھا کہ بھائی ان کو یہ کہا تھا جو سی او ڈی میں وہ صرف ڈائریکٹ راول پنڈی رپورٹ کریں گے. اب وہ ٹرین میں ٹرین میں بیٹھ گئے، اور یہ گھر والوں کو کسی کو کچھ پتہ نہیں، نہ ہماری خالہ جی کو، نہ اماں جی کو، یعنی والد مرحوم کی والدہ مرحومہ اور خالہ مرحومہ، یہ ان کو کچھ پتہ نہیں بیچاری. یہ سہارنپور میں، اور والدہ گنگو چلی گئی واپس. اب کس طرح خیریت وہ پہنچائی ہوگی سہارنپور میں کہ بھئی والدہ خیریت سے گنگو پہنچ گئی، کچھ پتہ نہیں ہے. یہ اتنا مجھے یاد نہیں ہے. خیر والد مرحوم کا یہ ہوا کہ ٹرین میں بھیج دیا، ٹرینوں پہ مار رہے تھے سب، پوری ٹرین کو کاٹ دیا. کاٹنے سے مراد یہ ہے کہ باتیں کرتے تھے. تو والد مرحوم بتاتے ہیں کہ ہم لاشوں کے نیچے دب کر آئے، اور ہم یہ سن رہے ہیں کہ سن رہے ہیں کہ بھئی سکھ اور ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھئی اس ٹرین میں سب کو مار دیا، بس چلو یہاں سے. وہ اور ان کے کچھ دوست تھے، وہ سب لاشوں کے نیچے دب کر آئے. اب وہ پتہ نہیں کس وقت پہنچے، ٹرین رکاتی کتنے دن میں وہ پہنچی ہوگی. باہر ایسا ہوا کہ جب لوگ جا رہے تھے اور حالات کچھ تھوڑا بہتر ہوئے، تو ہماری دادی یعنی ان کی بہن خالہ جی، اماں جی اور والدہ، میں اور نوشابہ، کس طرح ہم یہاں، وہ اتنا یاد نہیں ہے مجھے کیونکہ بہت سی چیز میں بھول گیا ہوں، کس طرح وہ ہم پہنچے ہیں راول پنڈی. کہ یہ پتہ چلا کہ بھئی کیونکہ سی او ڈی میں جتنے لوگ جاب کر رہے تھے وہ راول پنڈی ہیں، حالانکہ وہ بھی پہنچے بھی نہیں تھے. جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو والدہ مرحومہ یہی بتاتی تھی کہ آپ کے ابو تو پتہ نہیں کتنے عرصے کے بعد آئے، یہ کچھ پتہ نہیں. وہاں پہنچے ہیں، لیکن کیونکہ والد مرحوم کے کچھ دوست تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے، انہوں نے کوئی ہمیں کسی کمرے میں وہاں ٹھہرایا، جو ایک کمرہ تھا جہاں وہیں کچھ باتھ روم یا جو بھی تھا، بہرحال دونوں ہماری اماں جی، خالہ جی اور والدہ. اور ایک کا نام تو شاید میں ابھی بھی یاد ہے مجھے، رحمان صاحب کے یہاں جاتے تھے وہ. ہاں چچا رحمان تو وہ پھر بعد میں جی تھے. ایک چچا عباس سے، چچا عباس سے، وہ بھی والد کے ساتھ تھے دہلی میں، وہ تھے. اور ایک دو کچھ اور تھے، ایک کوئی چچا مالک تھے، کچھ اور مجھے یاد، مجھے ذہن میں نہیں رہا. یہ بھی ساتھ ہی آئے ہوں گے اسی طرح لاشوں کے نیچے سے، یعنی وہی سمجھے کہ بس یہ ختم ہو گئے اور خون میں لت پت تمام. تو وہی سمجھے کہ اور کہنے لگے، والد مرحوم بتا رہے کہ لاشوں کے نیچے بس ہم دم بخود تھے بالکل، کہ اگر ذرا سی موومنٹ ہے تو ہمیں بھی نہیں بچ چھوڑیں گے. پوری ٹرین کو سمجھ لو انہوں نے ختم کر دیا تھا. اور وہ ظلم و ستم ہو رہی تھی، دیکھ رہے تھے، نہ بچوں کو چھوڑا جا رہا تھا، نہ عورتوں کو، نہ بچیوں کو، اور عزت کا الگ سوال، اور نہ بوڑھوں کو، نہ جوانوں کو. وہ پورا یہ دیکھا. اور پتہ نہیں وہ کب پہنچے ہیں راول پنڈی، اتنا تو کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے، بالکل یاد بالکل نہیں ہے مجھے. کچھ والدہ نے اگر بتایا بھی ہوگا تو شاید میں بھول گیا ہوں، تو یا پھر ان کے بھی ذہن میں نہیں رہی، کیونکہ وہ بھی بہت چیزیں بھول چکی تھیں. بس سمجھ لیں یہ جو سامان وغیرہ سب انہوں نے وہ لوٹ لیا تھا، والدہ کے سب وہ زیور جو بھی پہنے ہوئے ہوں گے بتا نہیں، سب کچھ. بس صرف ہم تو خیریت سے جانے ہماری بچی. اب یہاں سہارنپور میں جو سسرال تھی والدہ کی، یعنی ہمارے پھوپھو جان، نہ ان کو پتا ہے کہ بھئی والدہ جو ہیں یعنی کہاں ہیں، والد مرحوم کی مطلب ہم لوگ ساری فیملی کہاں ہیں، کچھ پتہ نہیں. خیر اب وہ یہ ہوا کہ جناب یہ دعائیں وغیرہ ہوتی رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، دادی بھی ہماری، اور ادھر یہ جناب. پھر جب راول پنڈی ہم پہنچے، اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ کچھ لوگ جو دہلی سے سی او ڈی میں جاب کرتے تھے وہ راول پنڈی آئے ہیں. اب وہ پتہ نہیں کس طرح رابطہ ہوا، رابطہ ہوتے ہوتے والد مرحوم راول پنڈی پہنچے. خیر وہاں ملے، اور خالہ جی، اماں جی تو ہماری دعائیں کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ بھئی میرا بچہ صحیح سلامت آئے گا یا نہیں آئے گا، یعنی والد مرحوم کے بارے میں. اس طرح بہرحال ہم وہاں پہنچے، جو میں نے آپ کو اپنا بتایا. اور پھر والد مرحوم بھی وہاں پہنچے، جو پھر وہ بڑا جناب اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ادا کیا، جو بھی نماز وغیرہ والدہ نے اور دادی نے، خالہ نے جو بھی پڑھی، اور بڑا انہوں نے بھی، جن کے ہم ٹھہرے تھے انہوں نے بھی بیچاروں نے، انہوں نے بھی بہت جنت کمائی کہ ہمیں کچھ وقت کے لیے انہوں نے ایک پناہ دی، سمجھ لو ایک طریقے سے پناہ.
بالکل صحیح. اس کے بعد پھر جب یہ حالات تھوڑا بہتر ہوئے اور پھر ابا نے ہمارے آفس جوائن کر لیا ہوگا تو پھر والد نے کہیں مکان دیکھا کیا ہوا تو وہ مجھے اتنا یاد نہیں, اتنا میں چھوٹا تھا. اس مکان میں ہم شفٹ ہوئے ہیں راول پنڈی میں, کیونکہ بہت پھر تو میرا خیال ہے 1.25 سال کا تھا تو میرا خیال 1.5 سال کا ہو گیا ہوں گا میں, اور نوشابہ تو بہت چھوٹی کیجیے. بس پھر والد مرحوم یہیں آ گئے تھے, پھر انہوں نے آفس جوائن کر لیا. پھر وہ صاحب جن کے ہم رہے تھے انہوں نے پورا تعاون کیا ہر لحاظ سے. صحیح. اور ان کا بھائی دیکھیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جو میں نے سنا کہ آپ مطلب جب آپ کو آسانی ہو جائے, حالات تھوڑا بہتر ہو جائیں, کیونکہ یہاں بھی نئے آئے ہوئے تھے, جو بھی لکھنے پڑھنے والا تھا نا, اب ظاہر آفس کے کام کے لیے تو آدمی چاہیے تھے. اب والد مرحوم تو کیونکہ دہلی سے کام کرتے ہوئے آئے تھے, اور چچا عباس مرحوم اور اسی طرح ان کے کچھ اور ساتھی وہ کہیں اور ٹھہرے, جس طرح بھی بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا. پھر وہ پتہ نہیں مکان کرائے پہ کب لیا ہو, کتنے مکان, کچھ یاد مکان ہے جو میں آپ کو پھر ابھی اس کے بعد تھوڑا بتاؤں گا جو مجھے یاد ہے کہ ہم کہاں شفٹ ہوئے پھر. جی پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 2-3 سال کے بعد یا بلکہ 6 سال, کیونکہ دلشاد جو اس وقت امریکہ ٹرانسفر ہو گئے, مطلب یہاں سے چلے گئے ہیں سب تو فیملی کے ساتھ, تو وہ مجھ سے تقریباً 6 سال چھوٹے ہیں. اچھا. جی ہاں, تو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا. تو وہ مجھے یاد ہے کہ جیسے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں نا, جیسے بچ جاتے ہیں, تو امی مرحومہ اتنا مجھے کہا کرتی تھی بھائی یہ چھوٹا ہے بھائی کو اور بہن کو, کیونکہ نوشابہ مجھ سے 1.25 سال چھوٹی ہیں, تو یعنی سمجھ لیں 4.25 سال کا فرق وہ ہے اور 6 سال کا میرے میں فرق ہے. تو اس طرح تقریباً دونوں بہن بھائی جو نا اس کو بھائی کو ہم بہلاتے تھے دلشاد کو. تو یہ سب مجھے اتنا یاد ہے, بلکہ جو میں جیسے بتا رہا ہوں نا آپ کو, تو بس ایسا لگ رہا ہے جیسے میں وہیں اس وقت بیٹھا ہوں. تو بس یہ, مگر وہی بات ہے جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے. اور جو بیچارے دنیا سے چلے گئے, شہید ہو گئے, اور گھر کے گھر یعنی تباہ ہو گئے, لوٹ پھٹ گئے, اور عزتیں خراب ہوئیں, وہ اس کے علاوہ ہے. بس پھر والد مرحوم آ گئے تھے. اس کے بعد پھر یہ ہوا, اور یہ جگہ تھی میں آپ کو بتاؤں کرتارپورہ. اچھا, کرتارپورہ تھی راولپنڈی میں, جہاں یہ ہمارا سب سے پہلے پارٹیشن کے بعد جو لوٹے پوٹے خاندان ہے وہ ہم وہاں تھے. بڑا مکان تھا ان کا, اچھا خاص. جی بنی چوک کے پاس, بالکل صحیح آپ نے کہا. اس کے بعد پھر والد مرحوم نے مکان کوئی لیا, وہ تھا کوئی, اس کے بعد کوئی میرا خیال یہ ہے کہ فیروزپورہ تھا. آرے بازار میں آرے نہیں, فیروزپورہ بھی کرتارپورہ سے تھوڑا سا آگے تھا. کرتارپورہ بالکل بنی کے پاس تھا, لیکن یہ تھوڑا ایسا تھا جیسے یہاں سے آپ پیراڈائز سمجھیں, پیراڈائز بیکری ہمارے گھر سے پیراڈائز بیکری. تو وہاں مجھے یاد ہے کہ وہاں ہم پہنچے تھے, تو وہاں ہم نے تھوڑا وقت گزارا. وہ مکان بھی بس ایسا تھا بالکل نالے کے پاس. جب برسات وہاں بہت ہوتی تھی, بارشیں پنڈی میں اب بھی ہوتی ہیں, تو بالکل سارا پانی گھر میں گھس آتا تھا. نالا لئی جس کو کہتے ہیں, ہاں کچھ نالا لئی سا تھا کیا, اتنا یاد نہیں, لیکن اتنا مجھے یاد ہے کہ نالا بالکل قریب تھا. اور نالے کے پاس جناب یہ کہ وہاں ہم رہے. وہاں پھر یہ کہ ایسے ہی اس زمانے میں تو دیکھیے تھا نرسری, یہ پریپ 1 KG 1 یہ تو کچھ تھا نہیں. گھر میں والد مرحوم نے پڑھایا تھا مجھے, کوئی کہیں بھیج دیتے تھے وہ محلے میں, تو میں نے وہاں پڑھا. ڈائریکٹ پہلی کلاس میں جاتے تھے جی یہ اچھا اوکے. ابھی تھوڑا سا بیچ میں وہ آ گیا تھا, تو میں نے آپ کو تو نہیں پرابلم ہو رہی, میں نظر آ رہا ہوں. خیر بہرحال وہ کور ہو گیا, نہیں ہٹ گیا. تو خیر پھر وہ میرے خیال 3ری یا 4تھی میں والد نے مجھے داخل کیا. 3ری کا مجھے صحیح یاد ہے. اور نوشابہ مجھ سے چھوٹی تھی, شاید وہ 2ری میں. ہم دونوں بہن بھائی وہیں پتہ نہیں کہاں پڑھتے تھے اسی طرح. پھر اس کے بعد وہاں سے ہم آ گئے یہاں آپ کے صدر کا علاقہ, ٹینٹ کا علاقہ تھا جہاں آپ کو شاید یاد ہو, صدر میں ایک پلازا گارڈن تھا, پلازا سنیما تھا, ایک اوڈین سنیما تھا. تو پلازا سنیما کے نام سے انہوں نے پلازا گارڈن رکھا تھا. وہاں ہم 7 سال رہے. تو وہاں میں تقریباً 10 سال کا ہو گیا تھا. بس پھر مجھے والد مرحوم نے کوئی ماڈل اسکول تھا, تو مجھے وہاں انہوں نے 4th یا 5th کلاس میں کر دیا تھا. وہاں میں نے پڑھا, وہ مجھے یاد ہے, بچپن کی یاد ہے. پھر ابا, کیونکہ ہمارے ابا کی بڑی قربانی ہے, ویسے تو سارے ہی والدین قربانیاں دیتے ہیں بیچاروں نے, کیونکہ ہماری فیملی بڑی ہو گئی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اقبال فارغ دنیا میں آ گئے, تو ماشاء اللہ ہم 4 بہن بھائی ہو گئے. تو ہماری دادی ہیں یعنی خالہ جی اور اماں جی, اور والد مرحوم اور والدہ مرحومہ, ہم 5-6. پھر ہم نے صدر میں ایک مکان ملا ہمیں 2 کمرے کا, وہاں ہم رہے. وہاں سب لوگ بہت اچھے تھے, موسٹلی زیادہ تر ہماری ہم زبان تھے, اور وہ بالکل یعنی پلازا گارڈن کے بالکل قریب. اکثر شام کو ہم وہاں بچے کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے, لیکن والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ بھائی دیکھو غلط جگہ نہیں, اور اچھے دوست رکھنا جو بھی ساتھی ہیں. بس بالکل کہہ کے جاتے تھے, محلے کے آدمیوں سے کہہ کے جاتے تھے. دیکھیں آج کل
آپ کسی رشتہ دار کو بھی نہیں کہہ سکتے بھائی بچہ باہر نکلے ذرا مجھے بتا دینا، یہ ڈر بالکل لگتا ہے بھائی صحیح، کوئی برا نہ مان جائے. بالکل لیکن میں اس وقت کی بالکل. بات بتا رہا ہوں، والد مرحوم محلے کے آدمیوں سے پوچھتے تھے بھائی دیکھو شہزاد کو باہر نہ دیکھنا، مجھے فوراً بتانا. اور اچھا. کئی مرتبہ ندیم میں آپ کو بھائی بتاؤں کہ اکثر وہ مجھے پتا تو میری پٹائی بھی ہوئی کیوں گئے تھے جب میں نے منع کیا تھا. ہوں. یعنی یہ تربیت میں بتا رہا ہوں والدین کی. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ اچھا، رہے ہیں. والدہ بالکل. تو اس زمانے میں جیسے آج کل عورتیں باہر پھیر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے عام، بلکہ مرد سے زیادہ عورتیں نظر آتی ہیں آج کل. تو اس زمانے میں کہاں والدہ کوئی نہیں ہمیں دیکھنے نہیں جاتی تھی. صحیح. بس کہیں پتہ چل گیا کہ جناب ان کے دوست جو ہے وہ پتہ چل گیا والد نے ہماری پٹے. اور پتہ کیا ہماری سزا ہوتی سب سے زیادہ؟ کھانا بند. آج کل تو بچے کہتے ہیں کھانا دو تو سزا ہے. بالکل صحیح ہے. شاید آپ کو بھی تجربہ ہو، آج کل بچوں کو بھوک ہی نہیں لگتی کہتے ہیں بس وہ بسکٹ اور چپس وغیرہ دوسری چیزیں ہاں کھاتے ہاں رہتے ہیں ہاں بس. ہاں. اور ہمارا یہ ہوتا تھا بھائی کھانا بند. اب بیچاری خالہ جی اماں جی کو بڑا ترس آتا تھا، وہ ہمیں خاموشی سے کھانا کھلا دیتی تھی. اور والد صحیح. مرحوم سے کہتی تھی بھائی ٹھیک ہے اب نہیں یہ جائیں گے باہر، اب اس کو کھانا دے دو. خیر پہ وہ کچھ نہیں کہتے اچھا. تھے، وہ کچھ نہیں کہتے تھے، بس چلو ٹھیک ہے پنش مل گئی، سزا مل گئی. صحیح تو صحیح. بس یہ میں نے جو آپ کو بتایا یہاں صدر ہم تقریباً 7 سال رہے. اچھا، صحیح. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں 6 کلاس 5th کلاس میں نے کلیئر کر لی. تو لال اچھا. کرتی ایک جگہ ہے، لال کرتی پنڈی جی میں، جی 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 شاید آپ بھی جانتے ہو. جی ہاں، جی جی وہاں جن کے ہم سب سے پہلے پارٹیشن کے بعد ٹھہرے تھے نا، تو جی ایک جی وہاں کینٹونمنٹ بورڈ ہائی اسکول جی سی بی ہائی اسکول، وہاں جی جی. 6 کلاس میں مجھے کیا، اور دلشاد کو کیا وہاں انہی کی ایک برانچ تھی پرائمری اسکول. اچھا. تو دلشاد کو کی شاید کیا کلاس 2 میں یا 3 میں. تو ہم دونوں بھائی ساتھ ہی آتے تھے، ساتھ ہی جاتے تھے. اور ایک بس چلتی تھی، نام مجھے اس کا یاد نہیں رہا، ہم رہتے تھے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا صدر، اور صدر سے پھر ہم وہاں آیا کرتے تھے. پھر اسی طرح میں ایسا ہوا کہ اب صدر کا مکان ہمیں خالی کرنا پڑا. انہوں نے کہا اچھا. صاحب ہمارا مکان آپ خالی کر دیں. تو یہ ثاقب ذرا اس کو بچی کو دے. تو وہ تار کھینچ گیا تھا. تو یہ جیسے میں بتا رہا تھا، پھر ہم نے بڑا مکان لیا صدر کے بعد. تو وہ تو ہمارا مکان جناب بنی کے علاقے میں ہری پورہ کا علاقہ تھا، اس میں اچھا. 4 کمرے تھے. لیکن میں آپ کو بتاؤں 2 سال ہم ہمارے لائٹ بالکل نہیں تھی. آپ کے اچھا. دیکھیں ہمارے چاروں طرف مکانوں میں لائٹ، لیکن ہمیں کبھی یہ احساس ہوا ہی نہیں. آج تک میں بھی بچوں سے کہتا ہوں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہم یہ کہیں بھائی وہ سامنے تو لائٹ ہے، ہمارے دائیں بھی ہیں رائٹ بھی ہے، ابو ہمارے یہاں تو لائٹ ہی نہیں ہے. یا امی سے کہہ دیا، ابو سے تو کہتے ہی نہیں تھے، امی سے بھی نہیں کہتے تھے. تو مجھے یاد ہے لالٹین میں ہم پڑھتے تھے صحیح الحمدللہ. جب لائٹ نہیں تو پنکھا بھی نہیں. صحیح. لالٹین میں ہم نے پڑھا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ جی بچے کی آنکھیں کمزور ہو جائیں گی. آج کل 4 لائٹ میں جی آنکھیں بالکل صحیح. رابطہ ختم. ہلو بالکل صحیح. جی ہلو. ہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے، آواز. اوکے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آواز آ آ رہی رہی ہے جی. ہے. جی تو مجھے یاد ہے کہ وہ لالٹین مغرب سے پہلے ہم بھی میں اور نوشابہ بھی امی کی ہیلپ کر دیتے تھے. اور لالٹین شاید چچی جان مرحومہ کو، چچی جان جو ہماری تھیں اپنا چچا اثر کی، وہ چچی جان میں جی کہہ رہا ہوں، چچی جان کو بھی شاید یاد ہو کیونکہ انہوں نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے. جی تو بالکل وہ صحیح ہے. لالٹین وغیرہ جلا کے صبح مغرب سے پہلے اس کی بتیاں بعض دفعہ کالی ہو جاتی تھی، اس کو کاٹ کے رکھتی تھی. مٹی کا تیل یعنی مغرب سے پہلے سب تیار. صحیح. ادھر مغرب ہوئی، انہوں نے جناب اوپر دروازے پہ لالٹین لٹکا دی، ہر دروازے کے اوپر جتنے بھی کمرے تھے. اور ایک جی میرے پاس رکھ دی کہ بھائی یہ شہزاد یہاں پڑھے گا. اور صحیح نوشابہ امی کے پاس پڑھتی تھی. تو صحیح. کبھی یہ نہیں ہوا کہ صاحب ٹھنڈا پانی چاہیے، یہ لائٹ وہاں تو ہے یہاں لائٹ نہیں ہے، یا مطلب ہے گرم پانی مل رہا ہے، کچھ نہیں. بس گھڑے جی ہوتے تھے، گھڑے کا پانی پیتے تھے، شاید آپ کو بھی یاد ہو. جی وہ گھڑے جی بھی ایسے بالکل ہے. ہوتے تھے کہ خاص اس میں پانی ٹھنڈا آیا کرتا تھا، بالکل ٹھنڈا صحیح ہے. ملتا تھا مطلب. اور بالکل بڑی بڑی سوندھی خوشبو. لیکن میرا بالکل. بتانے کا مطلب یہ تھا کبھی یہ احساس نہیں ہوا بھی سامنے بھی لائٹ ہے، رائٹ جی پہ بھی لائٹ ہے، لیفٹ پہ بھی لائٹ ہے، پیچھے بھی. یہ ہمارے گھر میں لائٹ نہیں. تقریباً 2 سال جی ہم وہاں رہے. جی بالکل. اللہ نے کچھ ایسا کیا 2 سال ہم وہاں رہے. وہاں سے پھر میں نے شاید کلاس 6 اور 7 بھی کیا. اور اچھا. پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ ایوب خان کا دور تھا. تو یہ ہوا کہ جی بھئی جو لوگ مہاجر وہاں سے آئے ہیں بڑے بڑے مکان چھوڑ کر اپنے، ظاہر شاید آپ کو یاد ہوگا چچا جان مرحوم بھی ذکر کرتے ہوں گے، جی منڈی میں جی ہمارا مکان تھا، چچی جان بھی آپ کو بتاتی ہوں گی. جی جی منڈی میں دکانیں بھی تھی، مکان تھی، سب کچھ کو جانے بچا کے آئی اماں جی خالہ جی بھی، جی اور والدہ جی اور میں اور میری بہن بھی، سب کچھ چھوڑ آئے تھے بالکل وہیں. تو انہوں نے کہا بالکل. بھائی کلیم کریں. تو والد مرحوم نے تمام وہ کلیم کا وہاں بھیجا. اتفاق کی بات یہ راجہ بازار کے قریب یعنی بنی سے تھوڑا آگے ورک جی شاپی محلہ تھا، جی جی وہاں بالکل. اتفاق سے کلیم میں ہمارا مکان نکل آیا. اچھا.
اور اتفاق کی بات ہے جس مکان جو نکلا اس میں مکان میں والد صاحب کے جگری دوست رہتے تھے. اچھا 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 ہاں اچھا. دیکھیں دوست بھی ایسے ہوتے تھے کیا آج کل کیا کلوز ریلیشن ہوں گے ہوں. ایسے مطلب بالکل صحیح. ان کے مطلب دوست تھے. اب والد مرحوم کہنے کے لیے گئے, ان کا نام تھا طاہر علی. وہ اچھا. کہنے لگے بھائی میاں طاہر یہ مکان جناب میرا کلیم میں نکلا ہے, تو اب دیکھ لیں آپ, جب آپ کو آسانی ہو آپ مکان کہیں تلاش کر لیں. میں یہ نہیں کہوں گا جلدی, دیکھیں ایسی کیسی یعنی آپس میں محبت بالکل خلوص سے صحیح. باتیں ہو رہی ہیں, بالکل بالکل ایسے جیسے بالکل بھائی بھائی کر رہے ہیں. بالکل میں صحیح. آپ کو جلدی نہیں کر رہا ہوں, جب آپ کو مکان میں تو رہ رہا ہوں کرائے کے مکان میں, تو آپ مجھے بتا دیجئے, جب آپ کو مکان مل جائے میں یہاں پھر اپنا شفٹ ہو جائیں گا. صحیح. یعنی میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ محبت ہے یہ تو دیکھو, ہم بالکل. اور آپ تو پھر کزن ہیں آپس میں, جی. رشتے دار ہیں, بالکل خون ہے ہمارا, یہ بالکل ددیالی اتنے رشتے دار نہیں وہ غیر. انہوں نے بالکل کیا, اور صحیح. ان کی بیوی نے بھی کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں بھائی, بس جب آپ کو مطلب ہے کوئی پرابلم نہ ہو جی. آپ ہمیں بتا دیجیے, ہم مطلب مکان خالی کر دیں گے. بالکل صحیح. اور آج کل کا ماحول تو بس میں کیا آپ کو بتاؤں, آپ کو پتہ ہی ہے جیسا بھی ہے کہ عجیب پرابلم جو آپ سب کیا اس میں یہاں میں ذکر کروں. خیر الحمدللہ وہ پھر ہوا, پھر ہم یہ ہوا کہ انہوں نے پھر بتا دیا. جی اچھا جی انہوں نے, سوری. جی انہوں نے بتا دیا کہ بھائی الحمدللہ مکان خالی ہو گیا ہے, تو آپ آ سکتے. جی. والد ہمارے دیکھنے کے لیے گئے, الحمدللہ اس میں ہمارے 3 کمرے تھے, اچھا. اور چھوٹے چھوٹے, ایک تو تھوڑا بڑا تھا, 2 جی. چھوٹے تھے. بس 2 اس طرح چھوٹے تھے کہ جیسے ہسبینڈ وائف رہ سکتے ہیں, یا ہماری خالہ جی اما جی رہ سکتی ہیں, یا میں نوشابہ اور دلشاد اور اقبال رہ سکتے ہیں, 4 صحیح ہم بہن بھائی تھے. ہاں یہ رہ صحیح سکتے ہیں, اس طرح ہم تھے وہاں, اور بیچ میں صحیح. صحن تھا. الحمدللہ وہاں لائٹ تھی, اچھا. لیکن محلہ تو بس ایسا تھا کہ سامنے ہی قصائی رہتے تھے. جیسے میں بتاتا ہوں, اب ہم آج کل صحیح. مکان اس طرح لیں گے, لیکن کیونکہ وہ کلیم میں نکلا ہوا تھا. خیر بہرحال بڑا اللہ کا کرم ہے, وہ صحیح. اما جی کے کلیم میں نکلا تھا, یا اچھا خالہ جی کے, اچھا اتنا مجھے یاد نہیں ہے, اچھا دونوں کا اچھا. کلیم کیا تھا, خالہ جی اما جی کا. ہوں. جی تو وہ اس میں وہ نکلا تھا جناب. بڑی اچھا. خوشی ہوئی کہ بھائی اب ہم اپنے مکان میں آ گئے. راجہ بازار صحیح. سے قریب تھے, سارا سودا وغیرہ جناب میں بھی جا کے لیا کرتا تھا. میں کل 5 اچھا. منٹ ہوئے, سبزی والے سبزی لیا ہے ساری. گروسری کبھی لینی ہو تو والد مرحوم بس مہینے میں 1 مرتبہ گروسری آتی ہے. آج تو آپ صحیح. دیکھتے ہیں تو روزانہ ہی گروسری آتی ہے تقریباً. جی اس بالکل وقت بالکل. اس میں ہر مہینے میں پورا آتا ہے, بتائے پرچہ لکھ کے دے دیتی تھی والدہ. ہاں سبزی جی. گوشت تو آتا تھا باہر, لیکن صحیح گروسری صحیح. سب آگے. اب والد مرحوم جی. لیا ہے, آٹے کی پوری بوری آ گئی, چاول, اور صحیح کوئی باہر کی چیز کوئی نہیں کھاتے تھے, سب گھر کی صحیح. چیز. جی ہاں بالکل بالکل. والدہ مرحوم پکاتی تھی. یہ میں آپ کو پرانا یوں بتا رہا ہوں, کوئی کام کے لیے کچھ نہیں, سب وہ خود کرتی تھی کام سب. بالکل ایسا ہی تھا. اور ہماری پڑھائی کے لیے بھی آپ دیکھیں, پڑھی لکھی نہیں تھی والدہ, صرف اردو, جی لیکن ان کی ایک نظر سے ہماری جان نکلتی تھی, آج پڑھا نہیں ہے, ہوم ورک نہیں ہوا, بالکل کوئی کہیں کہ کوئی ٹیوشن وغیرہ کچھ نہیں تھا. بالکل صحیح. اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ صبح کو اگر ہوم ورک نہیں ہوا تو اسکول جب جائیں گے وہاں ڈنڈے پڑیں گے, اور ڈنڈا بھی ایک نہیں پڑتا تھا, 4 کیونکہ پنڈی میں آپ نے شاید دیکھا ہوا, وہاں مارنے کا بڑا رجحان تھا اسکولوں میں. اب تو مجھے نہیں پتا نہیں ہے یا نہیں ہے. سردی میں 4 ڈنڈے پڑتے تھے, ہاتھ جو تھی انگلیاں ایسی رہتی تھی, یہ میں آپ کو بتائیے, صحیح یوں سیدھی نہیں ہوتی تھی, آگ کے صحیح رکھتے تو ہوتی. اب گھر آ کے بتاتے نہیں تھے کہ کہیں گے بھائی کام کیوں غلط کیا تھا, اس لیے پٹائی ہوئی ہے, صحیح. کبھی بالکل شکایت صحیح. کچھ نہیں. اب آپ بالکل دیکھیں صحیح. بچے کو ٹیچر ڈانٹ بھی نہیں سکتا. ماحول بالکل ہی زمین ایسے ہی. آسمان کا فرق ہو گیا اب تو. بالکل ایسے ہی. پیرنٹس ہی ناراض ہو جائیں گے, مگر ہمارے والد کہتے ہیں نہیں آپ نے پڑھا نہیں تو ظاہر آپ کو سزا ملی, ٹھیک ہے, یا بینچ پہ کھڑا کر دیا, کچھ کر دیا, بس ٹھیک ہے, کوئی بات, کیا ہوا. بالکل تو ایسے ہی. اور کبھی آ کے گھر پہ کہتے بھی نہیں تھے. اب یہ جناب جو میں بتا رہا تھا آپ کو, تو پھر لال کرتی میں اسکول تھا, اور بنی میں بس آتی تھی اتنی دور جیسا پیراڈائز. اچھا. اور ہری پورے سے پیراڈائز آنے میں ایسا ہے جیسے آپ دیکھیں, میں مسکن تو نہیں کہوں گا, بلال مسجد آپ نے شاید دیکھی ہو, برج کراس کر کے پیراڈائز سے آگے جی جی بلال جی مسجد جی ہے, بہت بڑی مین روڈ کے اوپر ہی ہے. جی یہ جی مسکن سے ذرا پہلے, اگر جی جی پیراڈائز سے مسکن سے ذرا پہلے, اتنی دور بالکل. بس اسٹاپ تھا. اور ایک بس جاتی تھی, اگر وہ نکل گئی تو لیٹ ہو جائیں گے تو ڈنڈے پڑیں گے 4. فجر بالکل سے ایسے. پہلے اٹھ جاتے تھے, اور والدہ ناشتہ بناتی تھی, اور کوئی باہر کی چیز نہیں ہوتی تھی گھر میں بھی. اور جو اسکول میں لے کے جاتے تھے تو وہی, یا تو پراٹھا, اس کے اندر قیمہ رکھ دیا, آلو کا سالن رکھ دیا, یا میٹھا پراٹھا بنا دیا, وہ ہم ساتھ رکھ کے رکھتے تھے. کوئی لنچ باکس نہیں تھا, کوئی ٹفن کچھ نہیں تھا. یہ میں آپ کو بتاؤں, بالکل سمپل لائف, سمپل لائف. بالکل 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 تو ایسے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے بتایا نا پرانا ذرا بچپن کا بتائیں, تو یہ جی مجھے, نہیں ورنہ نہیں میں بالکل بالکل شاید یہی ذکر نہ یہی کرتا. چیز ہے.
نہیں نہیں بالکل اور یہی چیز ہے تقریباً بالکل. اور تقریباً آپ لوگوں نے چچی جان نے اور چچا جان مرحوم نے اسی طرح یہ بچوں کو پالا، بالکل زندگی گزاری بالکل ماشاءاللہ آج اس مقام پہ کہ آج آپ والدہ کی خدمت کر کے جنت کما رہے ہیں، والد مرحوم کی ماشاء اللہ خدمت کی تعالیٰ. جنت کما رہے ہیں، سب کا خیال کرتے ہیں، عزیز و محبت ملتے ہیں. یہ سب وہی تو چیز آئی ہوئی ہے ساری، بے جو شک. آج کل یہ چیز ختم ہو گئی، مادیت کی طرف آدمی چلا گیا. بالکل بالکل. اور اسٹیٹس تو اس وقت یہ نہیں تھا. تو والد مرحوم کا پھر یہ ہوا کہ جب ماشاءاللہ فیملی بڑھ گئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمیں بعض دفعہ میرے آنسو نکل آتے ہیں. صبح کو جی. جاتے تھے، ہمیں نہیں پتا والد کس وقت گئے ہیں آفس، اور ہوں. سائیکل پہ جاتے تھے، 5 میل دفتر تھا، جی جی اور ٹانگوں میں تکلیف تھی. شاید آپ کو یاد بالکل ہو جب آپ کے یہاں قیام تھا، ٹانگوں کو مارتے بالکل رہتے تھے. بالکل وہ تو بالکل مطلب بالکل پوری آخری سانس تک یہ سلسلہ رہا. حالانکہ سینس بالکل. ختم ہو گئی تھی، لیکن بیچاروں کو ٹانگوں میں تکلیف ہوا کرتی تھی. ہوں جب یہاں ہوں. اقبال کے یہاں اور یہیں انتقال ہوا ان کا، تو میں تو جی قریب ہی جی تھا، تو جی میرا تو تقریباً وہیں زیادہ تر وقت میں گزرتا تھا جی والد بالکل مرحوم کے پاس، بالکل اور فرد بالکل بھی جاتی بالکل رہتی تھی. بالکل. بالکل. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بھائی والد نے اس طرح ہمیں ہوئی. اور وہ میں بتا رہا تھا کہ والد کا پھر جب آتے تھے نا، تو شام کو والدہ مرحومہ جو ان کی پسند میٹھے کے شوقین تھے، ہوں. تو وہ کوئی نہ کوئی چیز بنا کے رکھتی تھی. اب وہ 4 ساڑھے 4 بجے دفتر سے آئے، سی او ڈی سے لائے، تقریباً ہوں آدھا پونا گھنٹہ سائیکل سے آنے میں بھی لگتا تھا. ہوں. تو چھٹی تو 3 ساڑھے 3 بجے ہو جاتی تھی، 4 ساڑھے 4 تک گھر پہنچتے تھے. والدہ ہر چیز تیار رکھتی تھی، چائے کبھی سوئیاں بنا دی میٹھی، کبھی حلوہ بنا دیا، کبھی شاہی ٹکڑے بنا دیے، کبھی زردہ صحیح بنا دیا، کیونکہ شوق تھا. صحیح اب صحیح. اس کے بعد دوسری جاب پہ جاتے تھے، تو رات کو 12 بجے آ رہی، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، کچھ ہو، بیچارے سائیکل کے اوپر، اور کئی مرتبہ اچھا گرے ہیں. اب میں کبھی مطلب کبھی بچوں سے یہ کہتا ہوں بیٹا یہ وہ ہمارے صبح لیے. سی او ڈی کی جاب کے علاوہ کوئی دوسری جاب پھر کرتے تھے؟ جی جی، ایک پرائیویٹ کی جاب کرتے تھے، وہاں سے رات اچھا کو آتے تھے تقریباً 12 یا 1 بجے. اچھا اب اچھا ہم تو اچھا. سو جاتے تھے، صحیح سو جاتے تھے. تو میں کبھی صحیح. کبھی مجھے بعض دفعہ میرے آنسو نکل آتے ہیں کہ ہمارے والد نے میں کبھی کبھی یہی کہتا ہوں بھائی ہمارے لیے کیا نا انہوں نے. بے شک بے شک. آج ہم جو اس مقام پہ ندیم، یہ ہمارے والدین کی محنت. امی والدین گھر میں مصروف رہتی تھی، اور والد بالکل وہاں صحیح مصروف ہوتے تھے. بالکل تو یہ صحیح بچے پڑھ بالکل لکھ کے صحیح کسی ایسے کہ عزت ہو ان کی، بڑی بالکل صحیح. کوششیں کی. اور بڑے اس کے لیے فوج میں میرے کئی مرتبہ انٹرویو کروائے. والد کی یہ تھی کہ بھائی یہ فوج میں چلا جائے. ہوں. وہاں تھا یہ، لیکن وہی بات ہے کہ بس وہ کلیئر نہیں ہوتا تھا. کبھی کوئی وجہ ہو صحیح جاتی تھی، کبھی کوئی وجہ بتا دیتے تھے. کچھ نہ کچھ وہاں ہوتے تھے، 3 4 بریگیڈیئر، کرنل، لیفٹیننٹ جیسے ہوتے تھے، وہ سوال جواب جی کرتے تھے. جی ان جی کو جواب جی بس ان جی. کے معیار کے مطابق. میں تو اپنے آپ کو کہوں گا میں ان کے معیار کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ صحیح بالکل. لڑکے بہت ہوتے تھے، سلیکشن 2 یا 3 کا کرنا ہوتا تھا. صحیح اب اس صحیح میں بیچارے ایسے بھی ہو جاتے تھے، میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی ہو جاتے، لیکن کیونکہ 2 ہی 3 کو لینا تھا. بہرحال کئی مرتبہ میں گیا، خیر وہاں تو ہوا نہیں. بس پھر یہ ہوا کہ جناب میں نے سی بی ہائی اسکول جو میں نے بتایا لال کرتی میں، جی اور جی. لال کرتی کا بھی جو ہمارا بس کا اسٹاپ تھا وہ اتنی دور تھا جیسے یہاں سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مسکن سے ذرا پہلے. کبھی اچھا یہ نہیں اچھا ہوا کہ جہاں ہم اتنی دور ہم پیدل جا رہے ہیں اور پھر اسکول سے پھر اسی طرح واپس آتے تھے. بالکل تو میں آپ صحیح کو ہے. بتا رہا تھا کہ بس پہ ہم سردی اور پنڈی کی سردی، بہت سخت سردی ہوتی تھی. یہ جو میں آپ کو ہاتھ بہت دکھا رہا ہوں نا، بہت شدید. یہ ہاتھ جی یوں ہی رہتے تھے، یوں نہیں ہوتے تھے، بالکل یوں نہیں صحیح. ہوتے تھے. اور یوں اس طرح کرتے تھے، گرم پھوکے سانس لے مارتے. کے، تاکہ ہاتھ ہمارا صحیح ہو جائے. صحیح لیکن بس میں بالکل ہے. جاتے تھے. اب میں آپ کو بتانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ بس آتی تھی، اس کا کچھ ٹائم تھا جو مجھے اس وقت یاد نہیں. اگر اس جی ٹائم سے میں ایک مہینے وہ ویٹ نہیں کرتے جیسے آج کل کھڑے رہتے ہیں، آ جاؤ بھائی آ بالکل جاؤ بھائی آ جاؤ، چھت پہ بھی بٹھا لیں گے، دروازے میں کھڑے کر لیں، اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا. بالکل. اب اگر بس وہ نکل گئی اور مجھے دیر ہو گئی، اب جان نکلتی تھی کہ اسکول جائیں گے کیا کریں. اب جاتے تھے، ہیڈ ماسٹر کے کمرے میں کھڑا کر دیا. ہیڈ ماسٹر جو تھے ان کے پاس تو ڈنڈا اسپیشل تھا، اور جی الٹے کہتے تھے، الٹے ہاتھ پہ مارتے تھے، ڈنڈا ٹوٹ اچھا جاتا تھا. اچھا. یہ کبھی کبھی بچوں کو بتاتا ہوں. ہوں. اب تو یہ مارنے کا میں تصور، خیر وہ بھی اتنا صحیح نہیں تھا لیکن ہوتا تھا. تو یہ شہزاد چیز بھائی تھی. آپ کی دادی اور ان کی جو بہن جن کو خالہ جی آپ سب لوگ ہم سب لوگ کہتے تھے، تو خالہ جی. وہ جو ہے وہ خالہ جی، جی ہاں، تو وہ جی جی شروع سے ساتھ رہیں آپ کے دونوں جی ہی جی کی، وہ ایک جوڑی پورے خاندان میں جی جو ہے جی وہ جی سب ایک پہچان مشہور تھی. آپ جی کے ہاں مشہور تھی. آپ کے گھر کی پہچان تھی وہ. تو کیا کیسی جو ہے وہ ان کی گھر میں انٹرفیئرنس اور گھر میں بچوں کی تربیت میں اور وہ ساری چیزیں، کیسا ان کا رول بہت ہوتا تھا؟ بہت تھا، بہت تھا، بہت تھا. یعنی آپ دیکھیں، چلے جب والدہ ہماری پڑھی لکھی نہیں تو وہ کہاں تھی، بس اردو تو ہوں پڑھ لیتی تھی، جیسے قرآن ہوں پاک کا ترجمہ پڑھ لیا. ہوں لیکن کہتی تھی بھائی کیا بات ہے
پڑھ نہیں رہے ہو بھائی؟ اتنے کا کیونکہ میں نے تو خالہ جی کو اور ان کو دیکھا، خالہ جی کو تو خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ اخبار جو ہے بڑے اس سے جو ہے وہ مطالعہ کرتی تھی. جی جی. تو یہ اخبار یا کوئی کتاب ایسی کوئی دینی جی یا قرآن جی پاک اگر پڑھیں اس کا ترجمے جی سے، تو یہ جی تھا. بہت بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا. آپ یہ جی. دیکھیں، والد مرحوم یہی بتاتے تھے، بھائی میں نے تو اپنے والد کو دیکھا نہیں، یعنی ہمارے دادا. کہنے لگے میں اتنا چھوٹا تھا. اچھا. تو میری یہی ماں ہے، یہی باپ ہے، ان دونوں نے مجھے پالا، انہوں نے مجھے پڑھایا. اور جو اچھا. فیملی ہے وہاں انڈیا میں، وہ تو اتنا مجھے یاد نہیں کہ وہ منڈی میں اور جو ہمارے اور بزرگ تھے جو بہت پہلے دنیا سے چلے گئے، جی. تو ان کا بھی بہت اس میں دعائیں، ان کی کوششیں جب تک انڈیا میں رہے. لیکن اس کے جی. بعد جو ہماری طبیعت بتا رہی ہے، اس میں خالہ جی اماں جی کا بہت بڑا پارٹ ہے. اچھا. بہت بڑا پارٹ ہے بالکل. یعنی اگر دیر بھی ہوتی تھی، بھائی کہاں رہ گئے تھے، یاد آ رہے تھے. اور محبت تو میں آپ کو بتاؤں، میں الفاظ نہیں میرے پاس. بے شک بس بے شک مجھے معلوم. الفاظ نہیں ہے وہ، میں بتا رہا ہوں. یعنی اتنی کوٹ کوٹ کے بھری تھی. آپ اس کا میں یہ بتا دوں کہ جب شادی ہو گئی میری، تو جی ایسا ہوا جی کہ اقبال کی شادی ہونی تھی. تو میں نے جی سوچا الحمدللہ میں افورڈ کر سکتا ہوں کرائے کا جی مکان. تو 2 جی. کمرے میں نے اقبال فاروقی کے لیے خالی کیے کہ اب ان کی شادی ہونے والی ہے. سپٹمبر جی. میں ان کی شادی تھی، فیبرری میں اتفاق سے بالکل ہمارے گھر کے سامنے ایک مکان خالی تھا. جب خالہ جی اور اماں جی کو پتہ چلا، میں آپ کو بتاؤں ان کا رو کے برا حال. بتائیے. میں نے کہا اماں جی، خالہ جی، یہ سامنے مکان ہے، میں تو یہیں رہوں گا، یہیں آؤں گا. فرت نے بھی کہا اماں جی ہم تو یہیں قریب ہی ہیں. کہ نہیں تمہارے اوپر کمرے تھے. میں نے کہا دیکھیں اماں جی، اقبال کی شادی ہو رہی ہے، میں مطلب اتنا ہے کہ میں اس کو کمرے دے دیں گے. وہ 2 کمرے دلشاد کے پاس سے، ان کی وائف کے پاس 2 میں نے کہا ان کو مل جائیں گے. اور میں نے کہا فرت نے بھی کہا. تو پھر اماں جی نے کہا اب جب تک وہاں سیٹ نہیں ہوگے کھانا یہیں کھاؤ گے. اب بتائیے. بالکل. اور خالہ جی تو میں آپ کو بتاؤں بیچاری گر گئی تھی، شاید آپ کے کچھ ذہن میں ہو تو. ایک وقت ذرا لنگڑا کے چلتی تھی جی بیچاری جی اپنی. میں آپ کو یہ بتاؤں، مسلح بچھا رہی تھی. اب بچھاتے جی. بچھاتے کیونکہ ظاہر ہے 85-88 سال کی عمر، وہ جو گری تو ہپس کی ہڈی جو ہے نا وہ کریک ہو گئی. ڈاکٹر کو گھر میں بلایا، بھائیوں نے میں لے کے آئے. انہوں نے کہا بھائی اب ان کی تو ایسی ہے، اب اس کے آپریشن مناسب نہیں. بس یہ سیدھی لیٹی ہے. صحیح. اب کیا ہوا بیچاری کس طرح وہ آہستہ آہستہ پکڑ کے، جہاں میرا وہ مکان میں نے لیا تھا نا، وہاں کھڑی ہوئی دیکھ رہی جی. شہزادی یہاں ہے اور رونے کھڑی. اب اس کو ندیم کیا کہیں گے؟ بالکل ایسی صحیح. محبت ملے گی مجھے اور آپ کو؟ بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. کبھی کبھی میں اکیلا ہوتا ہوں، سوچتا ہوں تو میرا دل بھر آتا ہے کہ اب ان بڑوں کو میں کہاں سے لے کر آؤں. بس بھائی یہی دعا کریں ہم اور آپ کہ ہمارے اعمال اتنے اعمال صالح ہو جائیں کہ جنت میں اللہ ہمیں ملا دے گا وہاں. آمین انشاءاللہ بس انشاءاللہ. یہ امید ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے. بس تو اور اس کے پھر لیے یہی ہے پنڈی کہ سے اللہ. آپ لوگ جو ہے وہ کراچی کب کس سن میں آئے؟ کراچی میں تو کیونکہ ایسا ہوا کہ طائب عزیز مرحوم کی اس میں بہت بڑی ایفرٹ ہے. بلکہ چچا جان مرحوم کی چچا سرور ہمارے یہاں آتے تھے رات کو، یقین وہ آتے تھے. ہمارا ایسا ہوتا تھا جیسے ہمیں پتہ نہیں کیا مل گیا. ان کی ہنسی مذاق، پھول جھڑیوں کی طرح پھول چھوڑ رہے ہیں، خود بھی ہنس رہے ہیں، اماں جی بھی ہنس رہی ہیں، خالہ جی بھی، بھائی صاحب بھی، امی بھی کہ ارے بھائی چھوڑ. اب وہ ہنسا رہے ہیں. اور کبھی معلوم اماں جی کو گول میں اٹھا لیا. چچا جی. جان مرحوم، آپ کے والد مرحوم دیکھیں، اماں جی کو جی میں نے پتلی بھی دبلی دیکھا. سے ہوتی، ان کو گود میں جی اٹھا لیا. کبھی خالہ جی جی. سے لپٹ رہے ہیں. کیا واقعی میں کہتا ہوں بتا رہا ہوں. اب آپ نے پوچھا تو وہاں پنڈی سے یہ ہوا کہ جب چچا جان مرحوم بھی آئے، ارے بھائی کہاں یہاں پڑھے ہو وہاں آؤ. اور میں یہ بتانا بھول گیا، میٹرک میں نے وہیں سے کیا. اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن، آپ کو تو یاد جی ہوگا، جی جی. وہاں سے میں نے ایف اے کی. اچھا ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا تو طائب اچھا. عزیز بھی کہہ گئے تھے آ کے، ان کی فیملی بھی آئی تھی، پھوپھی جان مرحوما بھی، یعنی ہم ان کو پھوپھی جان کہتے تھے کیونکہ وہ بھی ہمارے والد مرحوم کی اور چچا جان کی بھی فرسٹ کزن تھی. جی 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 چچا جی جی سرور مرحوم کی بھی فرسٹ جی کزن تھی، تو ان کی جی. رشتے سے ان کو پھوپھی کہتے تھے. اور صحیح طائبہ تو فرسٹ کزن تھے تو ظاہر بڑے تھے، انہیں طائی کہتے تھے. صحیح. تو طائی امّے کی بھی یعنی پھوپھی جان کی بھی ایک خواہش تھی بھائی یہاں ہو تو کراچی اس کو بھیج دو، یہ وہاں پڑھے گا بھی، ٹیوشن بھی کرے گا، اور وہاں بڑے اس طرح کے مواقع ہیں. تو صحیح. خالہ جی اور نوشابہ میرے ساتھ آئیں. وہ اچھا. ٹیمپریری آئی تھیں تو میں یہیں رک گیا تھا. تو خالہ جی اور نوشابہ تو چلی گئیں، لیکن نوشابہ بھی چلی گئیں، لیکن میں یہاں رہا. اور پھر یہاں اچھا. ایوب خان کا کچھ وہ الیکشن ہو رہا تھا فاطمہ جینا کا، تو گڑبڑ ہوئی، وہ معلوم تقریباً 1 سال ہمارا ویسٹ ہوا، کیونکہ وہ سال کے ایڈمیشن نکل گیا تو بیکار ہی ہوگا. لیکن ہم صحیح پڑھتے رہتے صحیح تھے گھر میں. صحیح طائب عزیز صحیح. مرحوم بھی کہتے تھے لیکن ہم بھی موقع نہیں دیتے تھے.
خیر پھر بھائی مسرور مرحوم کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے، انہوں نے میری ٹیوشن کرا دی ہے، اچھا ایک ناظم آباد گولی مار میں اور ایک اچھا جناب ناظم آباد میں بڑے میدان کے پاس ہی کہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی، اور ٹیوشن کے اگر میں آپ کو پیسے بتاؤں، جی جی. ایک ٹیوشن 20 روپے کی تھی اور دوسری ٹیوشن شاید 30 یا 25 روپے کی تھی. ہاں وہ اس وقت کے ماحول سے جو کرنسی اس وقت تھی ہاں اس کی کی ویلیو ویلیو تھی جی اور فیسیں بہت کم. جی جی. ہاں اس وقت تو تنخواہیں جو ہیں، آپ پانی لے لیجئے آپ. تو خیر وہ بہرحال میں نے جا کے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے آپ نے بتایا کب آئے، تو میں 1964 اگست میں آ گیا تھا یہاں. اچھا اچھا. خارا جی اور نوشابہ تو چلی گئیں، اور یہ لوگ آئے جون 65 میں، جب بھائی صاحب اچھا مرحوم تو ہو کے آپ کے یہاں آ گئے تھے. جی ٹھیک ہے، یہاں سے ان کو سب کو مطلب یہاں بھیجنے کے بعد سب بہن بھائی میرے آ گئے، اماں جی، خالہ جی اور والدہ جی سب آ گئے، جی. میں یہیں تھا. اچھا یہاں آیا تو یہ لوگ آئے 65 جون میں. جی اخبار اچھا میں ایک مکان آیا کہ 1657/2 عزیز آباد جوہر آباد میں، اچھا. وہاں ایک مکان خالی ہے. ہاں مجھے فوراً نمبر یاد آ گیا، آپ نے بولا 1657. جی ہاں 1657/2 جو مجھے یاد ہے وہ. خیر جناب، میں نے طیب مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے پھوپھی جان کو، انہوں نے دیکھا، وہ میرے ساتھ آئے وہاں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں لوگ غیر کیسے، حالانکہ ان کو ہم بالکل. نہیں جانتے ہیں، اور میں ایف ایس سی کر کے آیا تھا. مجھے تو بھی ان چیزوں کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. 18 یا اور 19 ایئرس ہو کے ایک سال ضائع ہو گیا تھا، اتنے کا تھا میں بس. بالکل صحیح. تو خیر اب وہ جناب قیس بھائی مرحوم کو اللہ جنت نصیب کرے، ایڈوکیٹ تھے وہ. ان کو ہم نے بلا کے، طیب عزیز نے کہا میاں قیس کو بلا لو بھائی. میں ان کے پاس گیا، وہ بیچارے فوراً آ گئے. طیب عزیز کے ساتھ ہم جناب مکان دیکھنے کے لیے گئے، پیپر دیکھے تو قیس بھائی مرحوم نے کہا بھائی پیپر بالکل صحیح ہے. صحیح. انہوں نے کہا بھائی یہ 15,500 کا مکان ہے. طیب عزیز میں نے کہا بھائی اگر آپ کی اجازت ہو ایک پنکھا چھوڑ دیں، اب یہ بیچارے وہاں سے شفٹ ہو کے آئیں گے. تو ذرا انہوں نے بیچارہ طیبہ کے جیسے ایک انداز سے ہنس کے کہا. انہوں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، تو پھر 16,000. اب آپ یہ دیکھیں بغیر لکھت پڑھ کے طیب عزیز 9,000 ان کو بیانہ بھی دیا ہے. اب پھوپھی جان اچھا. ناراض بھی، ارے بھائی آپ نے کیسا کیا؟ ارے نہیں اور بہت نیک آدمی ہے. یہ 15,000 اور 16,000 آپ خرید کی قیمت بتا رہے ہیں؟ خرید کی قیمت 4 کمرے. اچھا. آپ نے تو آئے تھے نا، دیکھا تھا نا، برابر 4 کمرے، بالکل گیلری بالکل 4 کمرے، کچن بالکل باتھ روم اور وہ ٹوائلٹ الگ ہوتا تھا. یہ سب بالکل. 16,000 کا مکان جس میں ایک پنکھا بھی لگا. بہت اچھے آدمی، حیدرآباد دکن کے تھے، بہت شریف آدمی. اور فار دا ٹائم بینگ ہمیں کچھ کرانے نہیں پڑا ہوا. آج کل تو کوئی صحیح. مکان لیتا ہے تو اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ کرتا ہے اس کے اندر، 4 بالکل سے صحیح. 8 10 15 لاکھ روپے لگاتا ہے، کچھ بھی بالکل الحمد للہ بالکل. کچھ نہیں. طیب بازیوزی میرے ساتھ گئے تو ہم نے ایک صوفہ لیا، اور صوفہ میں آپ اچھا. کو بتاؤں آپ کو ہنسی آئے گی، 90 روپے کا صوفہ جس میں 5 آدمی بیٹھ سکتے ہیں. صحیح. اب وہ 90 روپے کی ایسی کرنسی تھی جیسے اب بھائی کئی لاکھ روپے تو نہیں کہہ سکتے 90 بالکل روپے کو. بالکل اب تو بالکل ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہو، آپ جانتے بالکل ہی. خیر اب بالکل. جی ہاں. بات کیا جی کروں اس کی. جی. بس خیر باہر آ کے وہ میں نے ٹیوشنیں کرتا رہا میں. اس کے بعد جون 65 میں یہ لوگ سب آ گئے. مکان الحمدللہ تیار تھا مکان میں. اور آپ دیکھیں طیب عزیز مرحوم اور پھوپھی جان نے یہ کہا کہ نہیں، اب دیکھیں ان کے یہاں تقریباً 11 آدمی، 12واں میں تھا، ہمارے سے آج 6-7 اور آ گئے، 18 آدمی. اور مکان کے اتنا صرف 2 کمرے اور ایک گیلری کو انہوں نے کمرہ بنا لیا تھا. فرش اچھا. محمد وہاں 10 دن وہاں قیام کیا. انہوں نے کہا نہیں ابھی اچھا. نہیں جاؤ گے، ابھی آپ ہمارے مہمان ہیں. واہ یہ واہ سب میں واہ پچھلی واہ. آپ کو یوں بتا رہا ہوں. دیکھیں 10 دن کے بعد پھر ہم اس مکان میں شفٹ ہو، اور بھائی صاحب مرحوم تو ظاہر آپ کے یہاں تھے، بس جی. وہ نہیں تھے. تقریباً ہم ملا کے سب 12 آدمی ہو گئے، نہیں 11، اور تقریباً اتنے 7-8 آدمی وہ بھی تھے سب. اعجاز بھائی انگلینڈ چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے، وہ تو نہیں تھے، اچھا. باقی سب تھے. باقی ان کی چھوٹی صحیح بہنیں تھیں، ریحانہ، رخسانہ، مسعود، امین، یہ سب چھوٹے چھوٹے تھے. صحیح یہ ایسے صحیح تھے کوئی 10 سال کا، کوئی 5 سال کا، کوئی اس طرح تھے، یہ چھوٹے تھے. صحیح یہ صحیح. زیادہ تر میرے ساتھ رہتے تھے، مجھ سے فری ہو گئے تھے بہت. شہزاد بھائی شاہ بھائی شاہ بھائی کرتے رہتے تھے، شہزاد کی جگہ اچھا. شاہ بھائی شاہ بھائی. خیر بہرحال جب یہ سب آ گئے پھر ہم لوگ وہاں شفٹ ہو گئے عزیز آپ آباد کی میں الحمدللہ. آپ کی لائٹ کوئی تھوڑا سا آپ نے اینگل چینج کیا، وہ لائٹ چہرہ پہ لائٹ نہیں آ ہاں رہی. یہ یہاں اب دیکھیں یہاں اب صاف آ رہا ہے. جی یہاں صحیح ہے، یہاں صحیح ہے. یعنی کوئی اندھیرا مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے اندھیرا ہے، لیکن آپ کو کلیئر آ رہا ہے. نہیں نہیں جی یہاں پہ کلیئر آ رہی ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے صحیح. جی تو جی. خیر بہرحال وہ یہ ہوا، پھر ہم عزیز آباد شفٹ ہو گئے. بس وہاں پھر یہ کہ لوگ آتے رہے، اور بھی آئے ملنے لیے، ہمارے ننیالی رشتہ دار بھی، ددیالی، سب نے بہت پسند کیا. وہ کہتے تھے مکان کچھ اس طرح انہوں نے بنایا تھا، کہتے بھائی یہ تو 120 گز لگتا ہی نہیں، یہ تو 200 گز کا لگتا ہے. صحیح. امی مرحومہ نے کہا نہیں بھائی، دادیوں نے بھی کہ نہیں بھائی 120 گز. کہنے لگے اصل میں مکان چاروں کمرے بالکل ساتھ ساتھ تھے. شاید آپ کو یاد ہو کمرے میں گرل بھی تھی.
جی 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 جہاں اکثر ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے، باتیں باتیں ہنس جی، رہے ہیں، بول رہے ہیں بہن بھائی سارے. بالکل بس بالکل بالکل. بس بس پھر وہ باتیں باہر شادیاں ہوتی رہی. پھر ابا مرحوم نے اوپر 4 کمرے بنوا دیے، ایک برآمدہ بنوا دیا، 2 کمرے دلشاد کو مل گئے تھے، 2 مجھے مل گئے. پھر میں جیسے میں نے بتایا میں الگ شفٹ ہو گیا، اقبال وہاں آ گئے. تو بس لیکن میں ایک طرح محبت کا آپ کو بتایا تھا کہ خالہ جی مرحومہ سے چلا نہیں جا رہا. جی اور وہ مکان دیکھ دیکھ کے جناب، اور وہ کہہ رہی شہزاد چلا گیا مجھے یاد آ رہا ہے. جبکہ آپ یہ دیکھیں میں وہاں زیادہ تر وہیں رہتا تھا. بالکل 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 تو بالکل مجھے یہ میں یاد. آپ کو بتاؤں ہمارے آپ کے بڑوں میں محبتیں جو تھیں، اس کا ہم اب بتا ہی نہیں سکتے. ان کا یہ فرد بیٹھی ہاں ہوئی جی ہیں یہاں بالکل. پیچھے، ان کے ابا جی مرحوم، جی اکثر یہ بہن بھائی رات کو آنے رہنے تھے. اور خالو جان کو پتہ رہ رہے ہیں وہاں آرام سے ہیں. ان کو اتنی یاد آئی سردی کا زمانہ، اس زمانے میں لوگ اتنا باہر بھی نہیں نکلتے، اور اس زمانے میں سردی بھی ہوتی تھی کراچی میں کافی، اب جی آج کل کم جی. ہو گئی. تو رکشا لے کے آئے، اسی رکشا میں ان کو سب کہنے سب مجھے یاد آ رہے تھے بچے. دیکھیں یہ کیسی دیکھو محبت تھی بتائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تو آج لوگ ماں باپ محبت نہیں کر رہے، بہت کر رہے ہیں. یہ کچھ بالکل انداز تھا بالکل بس، بالکل ایسا تھا بالکل. جیسے دل نکال کے رکھ دیں گے. ہاں ابھی ہاں کیونکہ پرانی بالکل. آپ بات بتا رہے ہیں کہ یہاں آنے اب کے تو بعد اگر یہ اس طریقے خالو جان سے مرحوم کا اگر یہی حال کوئی تھا، بہت محبت. اگر کس کا کس کا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ خالو جان مرحوم کی بات کر رہا جی 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 جی. ہوں. یہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یعنی فرد میرے بھابھی کے فادر ان لا والد. بھی تھے، خالو جان بھی تھے. جی حکیم جی یعقوب قدوسی، جی 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 شاید جی آپ جی جی اس نام سے پہچانے ہوئے، فرد کے جی والد. جی بالکل. جی جی یہ ان کا میں جی. بتا رہا ہوں. بس نہیں میں یہ یہی ہمارے کہہ یہاں رہا چھوٹے ہوں چھوٹے کہ تھے، یہ ایسی اب رہے کہ ہم رات کو رکیں گے. آج کل کے دور میں اگر کوئی اس طریقے سے محبت کرے تو لوگ یہ سمجھ لینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو بلا وجہ ہمارے جو ہے وہ گلے ہی پڑ رہا ہے. بالکل. اور ایک تو یہ ہوتا ہے جب طیب اکرام آتے تھے، زیادہ تر وہ دین کی بات کرتے تھے. اب خالہ جی اما جی بھی بیٹھ گئی، ہم بھی بیٹھ گئے سارے. کسی بالکل. صحابہ کی بات بتا دی، کسی اولیاء کرام کی بتا دی، دارالعلوم دیوبند کے کوئی اکابر ان کی بات بتا دی. اب وہ ہمارے بالکل کانوں میں پڑتی رہتی تھی یہ بالکل دین کی صحیح. بات. بالکل صحیح. یہ چیز بھی ہوتی تھی، دادیاں بالکل بتاتی صحیح. رہتی تھی خالہ جی. اور اس تو میں پھر سارا اب چچا آپ جان کے مرحوم عزیز آباد میں پھر یہاں پہ آپ کے گھر کے پاس وہ اطہر تائی جان کب آئے، کس دور میں آئے؟ وہ تقریباً میرے خیال آئے ہیں جب ہمیں تقریباً 8-10 سال ہو گئے تھے. اچھا ہاں تقریباً آئے. اچھا. اور بالکل بس آپ کو شاید یاد ہو ایک میدان تھا، جی جی بیچ میں میدان تھا. جی میدان کے ساتھ ایک مسجد تھی، مسجد کے جی بالکل پیچھے ان کا گھر تھا. جی بالکل بالکل. چچا جان کہتے ہو کہ شاید ہی کوئی دن ہو کہ وہ نہ آئے. اگر رات کو دفتر سے دیر سے آئے تو صبح کو دفتر جاتے ہوئے آ رہے ہیں. خالہ جی اما جی سے وہ کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کون ہے بھائی، وہ مذاق کر رہے ہیں کوئی. ارے بھائی میں تو ڈر گئی، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں چچا جان، اور ہنس رہے ہیں. یہ اب سے دور ہمارا بیٹا ہے بڑا عاطف، یہ بیمار ہو گئے تھے. مجھ سے کہنے بھائی شہزاد اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ بھائی مجھے تو، اور میں چلو لے چلتا ہوں ان کو. اب آپ دیکھیں شام کو آئے جناب، سب سے پہلے ڈاکٹر کے لے کے گئے. یہ عاطف سب سے چھوٹے تھے، جی یہ مطلب بیٹا میرا سب سے بڑا، یہ بیمار ہو گئے تھے اچانک، جی ٹائیفائڈ جی کچھ ایسی تکلیف ہو گئی تھی. ہماری صحیح اتنا صحیح. خیال نہیں ہوا میں. تو ڈاکٹر کرنی ہوا کرتے تھے عزیز آباد میں، بہت مشہور ڈاکٹر، جی اور بڑے جی اچھے، اللہ جی تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہوئی تھی. ان جی کے پاس جی. لے کر گئے الحمدللہ. اب آپ ہاں دیکھیں نہیں میں نے گھر. دیکھا کہ وہ صبح میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو کے خود وہ پیدل میدان میں سے کراس کر کے آپ کے گھر جاتے تھے، اور وہاں سے گاڑی جو ہے وہ دین محمد ان کے ڈرائیور کا نام تھا، جی 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 وہ جو ہے وہ گاڑی لے کے ادھر سے وہاں پہ پہنچتے تھے کہ تم گاڑی لے کے وہاں آؤ، اور وہاں سے پھر سلام کر کے اما جی خالہ جی سے مل کے اور پھر وہ جی جو ہے وہ اپنی فیکٹری جاتے تھے. جی جی صحیح بات. تو بس پھر یہ پورا ایک سمجھ لیں جو مجھے تھوڑا یاد رہا، اور میں نے یہ بتایا آپ کو تھوڑی سی تفصیل، تو جی اس جی طرح سمجھ لے ہوا الحمدللہ. بس پھر یہ سب بھائیوں کو میں، کیونکہ والد مرحوم تو آپ کے یہاں تھے، ان کو میں نے وہاں ایک شمیم بوائز اسکول تھا، دلشاد کو، نوشابہ کو، اقبال کو میں نے وہاں داخل کرایا. رومی جو تھے جن کا نام جاوید فاروقی ہے، یہ چھوٹے تھے ابھی، جی ان کو جی ایسے جی. قریب کے اسکول میں کر دیا تھا سب کو، ان کو چاروں کو، غزالہ اور شبانہ تو بہت چھوٹی تھی، تو صحیح صحیح ان صحیح. کو اسکول میں کر دیا تھا. ہیلو. جی جی آ رہی ہے آواز آپ کی. بس یہ الحمدللہ اس طرح ہوا. پھر تقریباً 2 سال شاید آپ کے یہاں میرا خیال قیام رہا تھا ان کا. بس پھر وہ ٹرانسفر کے لیے اپلیکیشن دی تھی، پھر آ گئے تھے یہاں. بس وہ جی آپ کے گھر کی بہت عرصے تک باتیں ہوتی رہی وہاں، تو ہمیں پتہ ہی ہے، اب بتانے کی ضرورت نہیں کہ کتنا آپ لوگوں نے سب نے نہیں نہیں وہ خیر اکرام وہ کیا. تو بس اللہ تعالیٰ اس کا مقام تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا، میں کہتا ہوں. اور آپ کا خاص طور کہ بھائی صبح کو چائے کا کوئی شوق تھے، اور آپ جناب اوپر جہاں سوتے تھے، پہلے بھائی وہ ندیم میرے لیے وہ لے کے آیا کرتے تھے.
ویسے تو سبھی ہمائیوں بھی نہیں ساتھ نہیں، بھی وہ تو سبھی خیر کرتے تھے، باقی وہ چچا تو جان اس چچی طرح جان کی کی طرف کیا شخصیت بات ہے. تھے کہ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ کوئی جو ہے ان کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، ان کی شخصیت ایسی تھی. تکلیف، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل بالکل تو وہ بالکل. تو مطلب کسی کو اپنا کام کرنے کے لیے کہ کہہ کے نہیں، وہ مطلب کسی نے خود سے کر دیا تو کر دیا، وہ خود اپنے منہ جی سے جی مطلب وہ نہیں یہ چیز وہ کرتے تھے، اور وہ بہت اس چیز کو صبح صبح نکلتے تھے. وہ تو جب اب بعد کے دور میں بھی رہے ہمارے پاس، تو وہ جی جی صبح ہی جو ہے وہ دفتر کے لیے نکلتے تھے. اور اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ ہمارے گھر سے بس اسٹاپ دور تھا، وہاں سے پھر بس پہ جاتے تھے وہ. تو وہ تو خیر ظاہری بات ہے. تو آپ جو اور ہے وہ شہزاد بھائی اپنی، جی جب آپ مطلب ایک اس میں آئے بڑے ہوئے 8 9 10 سال کی عمر کے اس میں، تو انڈیا بھی کیا جانا ہوا آپ کا؟ ہاں، انڈیا میں کیونکہ اس وقت یہ ہوتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، یہ تھا دونوں گورنمنٹ کی طرف سے جی کہ جی 12 سال تک کی عمر کا جو بچہ ہے، یعنی جی 12 سال سے اوپر نہیں، 12 سال تک جی وہ جی. والدہ کے پاسپورٹ پہ جا سکتا ہے. اچھا تو اچھا 2 مرتبہ ہم گئے. تو مجھے اچھا سہارنپور کا مکان یاد ہے، مین اچھا. بازار میں تھا، اور ہوں. محلہ پتہ نہیں شاہ ولایت کہلاتا تھا، اور مسجد شاہ تھی ولایت. فرخ، جی مسجد جی فرخ، فرخ جی جی فرخ کی جی مسجد، اور قریبی تھی جی. بالکل وہ زیادہ ہوں دور نہیں، یعنی ان کے گھر سے ہوں. میرا خیال 1 منٹ. اچھا، صحیح. کوئی ٹریفک کا رش بھی نہیں ہوتا، زیادہ تر یہ گھوڑا گاڑی چلتی تھی یا رکشا بھی وہ والے ہوتے تھے، سائیکل والے. سائیکل رکشا. جی. جی ہاں. تو پھوپھا جان مرحوم کا مکان تھا، 2 کمرے نیچے تھے اور 2 اوپر تھے. اچھا. جی ہاں. تو ان کا جمال باجی کے والد کا نام کیا؟ ضیاء صاحب تھے نا؟ ضیاء احمد انصاری. ضیاء احمد انصاری. جی. اور بیٹے تھے ایک، ان کا نام تھا ذیشان احمد انصاری، اور ایک بیٹے تھے اچھا خورشید احمد انصاری، دونوں کا انتقال ہو اچھا گیا. جی ہاں. اچھا اچھا جی، اچھا. ایک تو اس میں تھے ریلوے لائن میں، اور ایک ہوں. کسی کمپنی میں کام کرتے تھے، بھائی خورشید، جو چھوٹے بھائی اچھا تھے ہم تھے. جی ہاں. اچھا اچھا اچھا. دونوں وہ وہاں کام کرتے تھے. ہوں. تو وہاں ہم جاتے تھے، تو اکثر سردی میں اکثر گئے ہیں، تو سردی میں بیٹھ کے گنا ہوتا نا، پورا گنا وہاں جی سہارنپور کا جی. بہت مشہور، بہت کیونکہ وہاں مشہور. کی جی. منڈی جو تھی بہت مشہور ہوں. تھی. پورا ہوں. گنا جیسے ہم سب چھوٹے چھوٹے سے تھے لے کے آ ہوں. جاتے تھے وہاں، اور وہ پورا گنا جو تھا نا، وہ دانتوں سے چھیل کے کھاتے تھے، پورا گنا. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے. الحمدللہ. اب اس سے میں بالکل یہ صحیح. بات کر رہا ہوں، ابھی میں نے حال ہی میں ڈینٹسٹ کو دکھایا، جب میں نے اپنی عمر بتائی، پہلے ماشاء اللہ آپ کے دانت تو بالکل میرے جیسے، اور وہ ایسے تھے جیسے جب میں میرا خیال ایسی عمر ہو رہی ان کی 35 سال. پہلے ہوئے ماشاء اللہ کے دانت. تو میں نے کہا بس، میں ان سے تو خیر میں نے کچھ ذکر نہیں کیا یہ. اور کیا کھاتے تھے ہم؟ چنے، بھٹے. شام کو آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب میں بھی اس طرح بھٹیارن بیٹھی ہوتی تھی نا، وہ چنے کی دال، بھٹے، اور پتہ نہیں اور بھی مختلف چیزیں جو مجھ سے یاد نہیں وہ بھونتی تھی، وہاں ہم بھی لے کے چلے گئے. وہ جا کے ان سے بھون کے اس کے لیے گرم گرم سارے گھر والے کھا رہے ہیں. صحیح ظاہر ہے صحیح دانتوں صحیح. کی تو ایکسرسائز ہو رہی ہے نا. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ جیسے آپ نے یہ پوچھا، تو بس اس کے بعد بس پھر میں نے جیسے آپ کو بتایا، یہاں پھر میں نے انٹر جب میرا رزلٹ آیا میں کلیئر ہوگا، پھر میں نے اسلامیہ کالج جو یہ سبیل والی مسجد کے پاس ہے، یہاں میں نے جی گریجویشن کیا، اور کراچی یونیورسٹی سے میں نے ماسٹر کیا جو ہوں. میرے. اور اس کے بعد بھائیوں نے اسی طرح ایسا ایسا کرتے رہے، انہوں نے بھی جی اسی طرح گریجویشن کیا، وائرمین کا ایگزام پاس کیا، جاوید فاروقی نے، اقبال نے بھی گریجویشن کیا، پھر کچھ ٹیکنیکل کورس کیے کمپیوٹر کے بھی، اور کچھ اور بھی کیے ماشاء اللہ. بس پھر مسعود چچا کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، انہوں نے دونوں کو، ان کو ابھی ان کی عمر بھی اتنی نہیں ہوئی تھی، دونوں کو اسکول میں داخل کرا دیا. اقبال وہ اسکول کہہ رہا ہوں، کمپنی میں داخل کرا دیا. صحیح. دلشاد بھی اور لگ گیا جاب پہ، اور میں چلا گیا، میرا ٹرانسفر ہو گیا ٹریننگ کے بعد فیصل آباد. اچھا. میں فیصل آباد حبیب بینک جوائن میں نے کر لیا ابھی تھا بینک. جب جی. تعلیم کے بعد میں حبیب بینک میں چلا گیا تھا. جی ہاں. پھر میں فیصل آباد ٹرانسفر میرا ہو گیا، تقریباً وہاں 2.5 2.5 سال میں وہاں رہا. تو یہ دونوں بھی، دلشاد بھی اور اقبال بھی لگ گئے تھے. مسعود چچا نے کہا تھا بھائی سیلی ویلی کچھ مت دیکھو، بس ایکسپیرینس دیکھو. صحیح بس. تو انہوں نے، ان کو صحیح. اللہ تعالیٰ اجر دے کہ ان دونوں کو وہاں انہوں نے لگایا. بس انہوں نے اپنی تعلیم، یہ کہا تعلیم بھی پڑھتے رہنا، تو انہوں نے بالکل. تعلیم بھی اپنی کی، اسی میں انہوں نے گریجویشن کیا، پھر اور کورسز کیے اپنے ٹیکنیکل، اور بھی دلشان نے بھی، اقبال نے بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو بڑھایا. آج ماشاء اللہ وہ صحیح. امریکہ میں بیٹھے ہیں، یہ بہت بڑے مکان میں رہ رہے ہیں، محل نما ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اور اللہ ماشاء بھائی اللہ. آپ اللہ تعالیٰ. کا بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہمیں بس یہ والدین کی دعائیں ہیں، بس بے یہ کہتا شک ہوں بے شک. بھائی. ہیلو جی جی آ رہی ہے آواز آپ کی. ہیلو. جی. تو جی آ بس رہی یہ ہے وہ آواز. ساری بات یہی ہے کہ والدین کی دعائیں ہیں، بس یہ انہی کی بے شک برکات میں اس تو میں کہتا کوئی ہوں. شک نہیں. جی میں تو اپنے اس میں بچوں سے ہی کوئی. کہتا ہوں کہ بیٹا میں مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ ہماری والدین کی دعائیں، جو کچھ بھی تم نے بے دیکھا شک ہے. بے شک.
تو پھر اور یہ عزیز لوگ بھی آباد بہت کا مکان. اپنے دادا سے بہت محبت. جی 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 بتائیے. عزیز آباد کا مکان کو کہہ رہے تھے آپ کچھ؟ نہیں نہیں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر عزیز آباد کا مکان جو ہے وہ سب لوگوں کی شادیوں کے بعد وہاں سے آپ لوگ شفٹ ہوئے؟ نہیں، صرف شبانہ کی شادی وہیں ہوئی تھی، صرف وہ رہ گئے تھے. اچھا رومی کی شادی یہاں ہوئی ہے. اچھا اچھا یعنی اچھا بھائی صاحب مرحوم نے چھ بچوں کی شادی وہیں کی. جی اچھا، الحمدللہ. ماشاء اللہ بلکہ ماشاء اللہ میری اور ماشاء نوشابہ کی شادی تو 6 مہینے کے اندر ہو گئی. 6 مہینے کے اندر اللہ. 2 شادیاں کی الحمدللہ. بھائی صاحب مرحوم کہتے تھے کرنے، میں نے کہا بس بھائی صاحب آپ کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کرائے گا انشاءاللہ. بالکل کیونکہ صحیح. یہ تھا کہ مختار بھائی مرحوم کو جانا تھا اور اس کے جی بعد مشکل ہو جاتا، تو فوراً بالکل. ہی رخصت کر دیا. تو 6 مہینے کے اندر میری بھی شادی ہوئی اور بہن کی بھی ہوئی، نوشابہ کی. ہم، پھر ہم، 2.5 سال کے بعد غزالہ کی ہوئی، جی جاوید جی اسلام صاحب سے. جی جی جی. جی ہاں. پھر اس کے بعد جناب ہوئی جناب غزالہ کے بعد ہوئی اقبال فاروقی. دلشاد اقبال کے بھائی بعد کی. ہوئی دلشاد کی ہوئی غزالہ کے بعد. ہاں، غزالہ کے بعد دلشاد کی ہوئی. اچھا. دلشاد کے بعد ہوئی ہاں. غزالہ کی پھر پہلے اقبال ہو گئی بھائی. تھی. جی پھر اقبال کی ہوئی. جی جی اقبال جی. کے بعد پھر ہوئی جناب ان کی شبانہ کی. رومی. شبانہ کی. رومی کی ہوئی یہاں جب ہم آ گئے تھے پیراڈائز پہ. اچھا 6 شادیاں وہاں ہوئی، 1 شادی اچھا یہاں. اچھا 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 اچھا. صحیح. رومی کیونکہ جاپان چلے گئے تھے، 4 سال رہے وہاں. بڑا جی. اچھی ان کی ہینڈسم جاب تھی. وہاں یہ تھا کہ اگر آپ چھٹی لے کے آ گئے تو آپ کا ہم، سارا پروسیجر اسی طرح کرنا ہوگا اور خرچہ بھی بہت. اور اچھا. پھر حالات ایسے ہو گئے تھے کہ مشکل تھا، تو اس لیے یہ آتے نہیں ہم، تھے. یہ 4 سال وہیں رہے، اسی لیے ان کی تھوڑی ہم، سی شادی لیٹ ہوئی بنسبت اور اچھا بہن اچھا بھائیوں کے. جی ہاں. اچھا 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 یہ اچھا رومی کی شادی. اچھا. صحیح صحیح صحیح. باقی یہ شبانہ کی ہو گئی تھی، سمجھ لو ہمارے 1 سال کے بعد ہم یہاں آئے. شبانہ کی اچھا شادی کے 1 سال کے بعد ہم یہاں پیراڈائز کے علاقے میں آ گئے تھے. اچھا 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 اچھا. صحیح صحیح صحیح. تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک جو ہے بہت ہی جو پیراڈائز کے علاقے میں جا کے شکیل طاہر جان متحرک جو ہے وہ ہوئے وہاں کی مسجد کی کمیٹی میں. جی ہاں جی ہاں، بہت خدمات ہیں جی، بس بتا نہیں سکتے ہم آپ کو. تو ان کے وہ جو بارے ہے میں ایسے لوگ کہا میں. کرتے تھے کہ فاروقی جی صاحب کو اگر کچھ ہو جائے گا تو پورا محلہ یتیم ہو جائے گا. کوئی بے کہتا تھا شک. فاروقی صاحب ہمارے اس علاقے کے سرمایہ ہیں. بھائی بالکل فاروقی صحیح. صاحب نے جو کچھ کیا، حالانکہ ان کی جو یہ کہنے والے ہیں ان کی بھی بڑی خدمات ہیں، بے لیکن شک کہتے تھے بے شک. فاروقی صاحب نے جو کیا ہے، فاروقی صاحب نے جو کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا. شاید آپ جب ہم، انتقال پہ یہاں آئے تھے تو امام صاحب نے مجھے بیان کیا تھا، جی اس میں یہ کہا جی تھا کہ جی. فاروقی صاحب نے وہ کام کیے ہیں مسجد مدرسے کے لیے ان کے یہاں 4 بیٹے بیٹھے ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں. بالکل صحیح ہے. بالکل اتنی صحیح ہے. بڑی خدمات ہے. بالکل آج وہ صحیح ہے. یہ کہتے ہیں کہ محلے کے سب لوگ میرے لیے باعث اکرام ہے، باعث عزت ہیں، سب نے ہم، بہت خیال کیا، لیکن فاروقی صاحب ان کا نام لے کے کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بس. بالکل. میں نے ہر دفعہ سنا ہے اور وہ آپ دیدہ ہو جاتے ہیں امام صاحب. جی جی بالکل، آپ دیدہ بالکل ہو جاتے ہیں، اب تک ہو جاتے ہیں. جی اب جی تک ہو جاتے ہیں، اب بالکل تک کبھی ہم سے بالکل. بات کرتے ہیں. میں نے امام صاحب سے کہا، میں نے کہا امام صاحب یہ ہمارے والدی کی دعا، آپ دعا کریں یا اللہ ہمیں بھی اپنے والد جیسا کرتے گئے. بس ہمارے وہ جی. جب محلہ یہ کہہ نہیں میں رہا سرمایہ تھا. مطلب بالکل. آخری ابھی جو واز جو ہے ان کا جو سنا وہ آپ کے پوتی یا پوتے کی جو ہے وہ ختم قرآن جو اس نے حفظ کیا مکمل، تو اس کی تقریب تھی جس میں جو ہے انہوں نے واز کیا تھا، میں نے سنا وہ. تو اس میں بھی جو ہے وہ ان کا مطلب یہی کیفیت ہوتی ہے ان کی جب بھی وہ بات کرتے ہیں شکیل طاہر جان کے بارے میں. جی جی بہت زیادہ اب تک کرتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں جی. یہ پودا لگایا ہوا، سمجھ لو حضرت لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم جن کی یہاں ہ قبر بھی ہے، آپ یہاں کبھی نماز آپ نے دیکھی ہوگی، پڑھی ہوگی، جی تو یہاں قبر جی بھی جی ہے مسجد خاتم النبیین میں. تو جی جی یہ تو ابا کو اس طرح ایک مرتبہ جب فاروق بتایا نا امام صاحب نے کہ بھائی یہ جی فاروقی صاحب ہیں اور یہ میرے ساتھ جاتے ہیں، کیا کیا. مسجد چھوٹی سی تھی، بالکل ٹپکتی تھی، چھوٹی سی مسجد تھی. پھر یہ ہوا جی. فاروق صاحب کی بڑی خدمات ہے، تو انہوں نے ابا کو ہمارے اس طرح گلے لگایا جیسے چھوٹا بچہ، بالکل صحیح. چھوٹے بچے کو لگاتے ہیں. حضرت لدھیانی رحمۃ اللہ علیہ. اب نہیں مجھے ہے یاد ہے جب کہ ان کی ٹانگوں کی تکلیف کے باوجود جو ہے شکیل طاہر جان جب پیدل چلتے تھے تو ان کی پیدل چلنے کی رفتار جو ہوتی تھی وہ بہت تیز ہوتی تھی. جی، اور میں آپ کو اس بارے میں پیدل چلنے میں بتاؤں، امام صاحب کہتے تھے فاروقی صاحب کے ساتھ میں نہیں چل سکتا، جبکہ وہ جوان. اب تو امام صاحب بالکل. ذرا میچور اس میں آ گئے نا، تھوڑا سا جی میچورڈ جی ایج میں جی آ گئے. جی اس جی وقت کی وہ جی بات بتائیں، جوان بالکل. کہنے فاروقی صاحب جتنا، اور سارا محلہ دیکھتا تھا کہ فاروقی صاحب جا رہے ہیں، سارے دکاندار فاروقی صاحب جا رہے ہیں.
درزی اچھا میڈیکل اسٹور یہ جو والے ہے سب. یہ ایک خاندانی شاید چیز ہے. ہمارے والد مرحوم بھی جو ہے وہ بہت تیز چلتے تھے. اطہر طاہر جان بھی جو ہے وہ وہ بھی بہت وہ بھی تیز وہ بھی چلتے تیز چلتے تھے. ہاں. تھے. جی اور ہمارا بھی یہی کچھ اسی طرح کا کچھ حال ہے. بالکل. اتنا تو میرے نہیں سے ہے بھی جو لیکن ہے ہے. میرے لیکن سے ہے. بھی جو ہے وہ مطلب سلو اس میں نہیں چلا جاتا. جب پیدل چلتا ہوں تو بچوں کے ساتھ یا بیگم کے ساتھ جب جاتا ہوں تہمینہ کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے کہ مجھے بار بار رکنا پڑتا ہے. تو صحیح کہہ شاید رہے ہیں. یہ خون میں جو ہے وہ ہے یہ چیز. جی جی جی. تو شہزاد بھائی ماشاءاللہ سے آپ کے 4 جو ہے وہ بیٹے ہیں. 3 تین بیٹے ہیں 3 الحمد بیٹے للہ. ہیں 3. جی جی. عاطف سب سے بڑے ہیں اور عاطف اس سب کے سے بعد بڑے ہیں. فہد نمبر ہیں, 2 ہیں ثاقب ہیں. ثاقب ہیں, پھر فہد ہیں. پھر فہد ہیں ماشاء اللہ. اچھا الحمد للہ سب شادی شدہ بال بچوں والے ہیں ماشاء اللہ. ماشاءاللہ اور سے. سب تقریباً 8 پوتے میری پڑھ رہے ہیں, بلکہ 10 ہو جاتے. آج کل وہ لاک ڈاؤن ہوا ہے. 10 ہوں پوتے ویسے وہ گھر میں پڑھ رہے ہیں دونوں. پڑھ تو رہے ہیں, اس کا مطلب 10 پوتے ماشاء اللہ میرے پڑھ رہے ہیں. اور 2 نے ماشاءاللہ سے جو ہے حفظ کلام پاک جو ہے مکمل. جی ہاں, اور تیسرے ماشاء اللہ محمد ابراہیم ثاقب شہزاد کے بیٹے ہیں. وہ بھی جی کر رہے جی ہیں. ان کے ماشاء اللہ 11 پارہ ہونے والے ماشاءاللہ ہیں. ماشاءاللہ جی. ماشاءاللہ ماشاء اللہ بہت ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں. بہت اچھا. ماشاءاللہ اتنا اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ میں نے کہا بیٹا اس گھر کا در و دیوار جو ہے گواہی دے گا کہ یہاں قرآن پاک کی آواز آتی ہے. ماشاءاللہ جب وہ ماشاءاللہ پڑھتا ہے اللہ. اوپر تک آواز جاتی ہے. اسی طرح میرا بیٹا ہے, یہ ماشاء اللہ ان کی آواز میں پڑھتے ہیں. سدیش صاحب کی جو امام اچھا کعبہ کی آواز میں پڑھتے ہیں. اچھا تو اچھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا ان کی مدر اللہ کا انتقال ہو گیا. تو فادر ان لا نے کہا, وہیں مسجد قریب تھی, امام صاحب سے بات کر لی ہوگی, ہمیں نہیں پتا کہ بھائی یہ میرا وہ سن ان لا ہے. تو ماشاء اللہ یہ سدیش صاحب کی آواز میں پڑھتے ہیں. اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ نماز پڑھا دیں. فجر کی نماز پڑھائی انہوں نے. اس کے بعد نماز جنازہ بھی اپنی مدر ان لا کی پڑھائی. تو اچھا ماشاءاللہ. جو ان کے فادر لائے ان کے بہت سارے دوست ووست سے. انہوں نے کہا بھائی یہ کون بچہ ہے یہ. انہوں نے کہا بھائی یہ میرا وہ ہے سن ان لا ہے. واہ بھائی یہ تو حرم شریف کی یاد تازہ ہو گئی بھائی. ماشاءاللہ ماشاء اللہ یہ بھی ماشاءاللہ. پڑھتے ہیں. تو کیونکہ تراویح جب ہمارے یہاں ہوتی ہیں تو ماشاء اللہ جی وطر یہی پڑھاتے ہیں اور نماز بھی اچھا یہی پڑھاتے ہیں. اور ماشاء اللہ پوتا میرا تراویح پڑھاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہی کا ماشاءاللہ. بیٹا محمد حمزہ عاطف فاروقی, اچھا 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 یہ ماشاء ماشاءاللہ اللہ تراویح پڑھاتا ہے. تو ہوں. اب کے تو ہمارے چھت پہ ہوا تھا اوپر, کیونکہ اچھا تھوڑے لوگ تھے. ڈاؤن لاک کی وجہ سے لوگ بہت اسی جی لیے کہ بھائی گیدرنگ زیادہ نہیں کرنی, جی کیونکہ جی جی. احتیاط ہے. بس ہم ہی ماشاء اللہ 4-5 تو ہم گھر گئے ہوتے تھے پوتے کو ملا صحیح. کے. تو اور اقبال آ جاتے تھے اور دانش, بس یہ ہم لوگ تھے اچھا 6-7. باقی ماشاءاللہ. پوتے کھڑے ہو جاتے تھے پیچھے. صحیح صحیح صحیح. اسی طرح حمزہ بہت اچھا پڑھتے ہیں. اور میری پوتی بھی بہت اچھا پڑھتی ہے. ثاقب کی بیٹی ماشاءاللہ آمنہ ثاقب ماشاء اللہ وہ بہت اچھی قرأت سے پڑھتی ہے. میں نے کہا بیٹے ماشاءاللہ بس آپ ہمارے ذخیرہ آخرت ہو. ہم تو بھائی اللہ تعالیٰ کیا پتہ آپ جب قرآن پڑھو گے تو اللہ کہے گا جاؤ بھائی اس کے بچے قرآن پڑھے, چلو بھائی اس کو انشاءاللہ کیا سزا دوں میں, جا بھائی چلا جا تو. انشاءاللہ میں نے کہا کیسے خوشی کا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب انشاءاللہ کو بھائی وہاں جنت میں ملائے. آمین آمین بس آمین آمین. تو آپ کی جو ہے وہ نوشابہ باجی تو لندن میں, غزالہ اور شبانہ جو ہے وہ یہاں پہ ہی اب کراچی میں ہی جی ہیں. جی جی ہاں. تو وہ اور جو ہے دلشاد امریکہ میں ہے. دلشاد بھائی امریکہ میں ہیں جی اور جی جی رومی اور اقبال بھائی بھی کراچی میں جی ہی جی ہیں. ماشاء اللہ انہوں کی بھی سب بچوں کی شادی ہو گئی ہے. سب بچوں کی دلشاد کے بھی ماشاء اللہ. اچھا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی جی. اچھا اچھا اچھا. صحیح باقی الحمد صحیح للہ صحیح. یہ بچے سب جو پڑھا, جیسے میں بتا دوں ماشاء اللہ میرے دونوں بڑے بیٹوں نے تو MBA کیا ہوا ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور عاطف نے تو ماشاء اللہ BCom BBA اور FSC سبھی کچھ کیا ہوا انہوں. تو باقی یہ ہے ماشاء اللہ انہوں نے کمپیوٹر انجینئرنگ میں گریجویشن کیا ہے چھوٹے صحیح. نے, اور پھر MBA کیا ہوا ہے. باقی بایو میڈیکل انجینئرنگ میں سب سے چھوٹا بیٹا ہے فہد فہد شہزاد, فہد. اس نے کیا ہوا ہے ماشاء اللہ. اچھا 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 ماشاء اللہ جاب کر رہے ہیں آپ سب کی دعاؤں سے, الحمد چچی جان کی للہ دعاؤں سے الحمد للہ. الحمد للہ. اللہ بہت تعالیٰ اللہ کا سے فضل ہے, خوشی کے بہت ساتھ اللہ کا شکر ہے. خوشیوں کے ساتھ آپ دونوں والدین کے زیر سایہ ان کو رکھے اور خوشیاں آپ کو بھی دکھائے ان کی, ان کے آمین بچوں کی. آمین. بس اور ہم لوگوں یہی دعائیں میرے آپ کے لیے ہیں, سب بھائیوں کے آمین لیے, آپ کے لیے, بہنوں کے لیے. اور آمین اللہ تعالیٰ چچی جان کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم رکھے. ان کی آمین دعائیں ہیں. آمین. میں تو کہتا ہوں اس وقت وہ ہماری سب سے بڑی ددیال میں بزرگ ہیں اس وقت, اللہ تعالیٰ صحت کے یعنی ساتھ رکھے ان کو. کلوز ریلیشن میں. وہ تو الحمد للہ بالکل اور بھی ہیں لیکن ویری بالکل کلوز ریلیشن میں چچی جان. بالکل اللہ تعالیٰ بالکل. ان کا سایہ ہمارے سروں پہ رکھے. بس یہ آمین دعائیں ہیں ان کی الحمد للہ.
اور بس بڑا اچھا لگا آپ کو کچھ یہ معلومات ہوئی، باقی کچھ اور بھی جو ذہن میں ہوں گی پھر انشاءاللہ. انشاءاللہ. شہزاد بھائی بہت بہت شکریہ. اب الحمدللہ جی اب آپ نے دیکھو ماشاءاللہ مکان اللہ نے اتنا بڑا دیا ہے کہ بہت سے آنے والے ان کے فادر اللہ آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی فاروقی صاحب آپ نے تو ان کے لیے کیا ان کے پوتے بھی یہاں سے نہیں جائیں گے، بھائی اتنا بڑا مکان ہے بھائی یہ تو انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ تینوں کے تعالیٰ پورشن اکٹھا الگ الگ کرے. ہیں، بہویں میری بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ. 2 الحمدللہ. عالمہ ہیں، ماشاءاللہ. دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے ماشاءاللہ، اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ. بس یہی سے سرمایہ جو ہے ہمارے وہ لیے کہ ہرا بھرا رکھے آپ دنیاوی کا گھر تعلیم جو بھی ہے. اور جی بس یہ دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کو اللہ تعالیٰ محبت، بس یہ سب سے بڑی دعا کریں اللہ یہ محبت ان کی ہمارے بے بعد بھی شک. قائم رہے. انشاءاللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے، اس چیز کو پھر جو ہے وہ مطلب تھامے رکھتے ہیں. آپ نے یہ چیزیں دیکھی ہیں، آپ سب بہن بھائیوں نے، تو آج سب بہن بھائی اسی طریقے سے الحمدللہ اپنے اپنے گھروں میں ہونے کے باوجود بھی اسی طرح سے جڑے ہوئے ہیں. تو ان جی بچوں کو بھی جب وہی سب چیزیں ہیں، وہی تربیت اور وہی ماحول ملا ہے، تو وہ ہمارے بچے جب وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے وہ آگے چل کے یہ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو ایک میل ملاپ کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے. اور ظاہری بات ہے وہ جس طریقے کی زندگی دیں گے تو کل ان کے بچے بھی جو ہے ان کے ساتھ اسی طریقے کی جو ہے وہ رویے اور اسی طریقے کی زندگی اور برتاؤ کریں گے. ٹھیک ہے شہزاد بھائی، بہت بہت شکریہ. عشاء کی اذان ہو گئی. اچھا بس آپ کا بھی اور بہت شکریہ، اور بس آپ بھی دعا کیجیے. چچی جان کو میرا بہت سلام، یہ فرد بھی بہت سلام کہہ رہی ہیں، اور وعلیکم مزاج کرسی السلام. چچی جان کو ہماری طرف سے کیجیے. ٹھیک ہے، ضرور. بہت خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا. اب یہ سب اذان کو ہو رہی بہت ہے. ٹھیک سلام ہے، اور دعائیں. اچھا ٹھیک. اللہ حافظ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم